السلام علیکم. لیجیے تو میں آ گئی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر. ناول کا نام ہے کاتب اور اس کی مصنفہ ہیں عائشہ سکندر غازی. قسط نمبر 5. ہادی اور عالم جو پیچھے آ رہے تھے عبیر کو یوں تشویشناک حالت میں جاتا دیکھ کر رکے، مگر وہ جا چکا تھا. انہوں نے بس عبیر کی گاڑی کی بیک لائٹیں دیکھی تھی جو جلتی بجھتی چلی گئی تھی. ڈی ایچ اے کی اس کوٹھی کی انیکسی میں اس وقت شیراز اپنے دو ساتھیوں بختاور اور جنید کے ساتھ موجود تھا. بختاور اور جنید وہی دو لوگ تھے جو فاطمہ اور اشال کو اغوا کر کے لائے تھے. آغا جان گھر پہ نہیں تھے. نازنین اور حیا اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں، جبکہ رامز وہ بھائی سے لڑنے کے بعد کلب گیا تھا. اسے اپنا غم بھی بانٹنا تھا. انیکسی کے اس کمرے میں میز پر موجود لیپ ٹاپ پر ابھی پولیس اسٹیشن کا منظر تھا جہاں عبیر توڑ پھوڑ کر رہا تھا. شیراز اب محظوظ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ صوفے پر بیٹھے جنید اور بختاور کے سامنے ٹہل رہا تھا. ہاتھوں میں انگلیاں بری طرح چٹک رہی تھیں. سر میں نے کہا بھی تھا وہ آسمان سر پہ اٹھا لے گا. اب دیکھیں پورا اسلام آباد اور پنڈی لاک کر دیا ہے اس نے. جنید نے جیسے نیا انکشاف کیا تھا. شیراز نے گویا اس کی بات نہیں سنی تھی. وہ اپنی سوچ میں محو ٹہل رہا تھا. سر وہ بچی بہت رو رہی ہے، ہمیں جلد کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ورنہ وہ عبیر غازی یہاں بھی پہنچ جائے گا. بختاور نے کہا. نہیں وہ یہاں نہیں پہنچ سکتا. شیراز چل کر میز کے کونے پر بیٹھ گیا. پیر آگے کی اور کینچی کی صورت میں ایک دوسرے پر رکھے، ہاتھ سینے پر باندھے. میں نے کوئی اتنا آسان پلان نہیں بنایا. میں نے اپنی ٹوپی جس کے سر رکھنی ہے، عبیر کچھ دیر وہاں جائے گا. میں نے کال کر کے فاہم کو بتا دیا کہ وہ عبیر کی کان میں اس لڑکی کی جھلک ڈال دے، اور یقیناً وہ ایسا کر چکا ہوگا. پھر دفتن وہ مڑا جہاں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ عبیر ایس پی سے پستول لے رہا تھا. وہ ہلکا سا مسکرایا اور سر کو جنبش دی. میں نے کہا تھا نا وہ بے وقوف ہے، لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے. دیکھو اب اس لڑکی سے لڑنے جائے گا جسے معلوم بھی نہیں کہ کون سا طوفان اس کی طرف آ رہا ہے. شیراز نے استہزائیہ انداز میں سر کو دائیں سے بائیں ہلایا. لیکن سر ہم کب تک ان کو یہاں رکھیں گے؟ بختاور نے پوچھا. بس کچھ دیر اور، کچھ لمحے اور. بختاور اور جنید نے گہری سانس لی. وہ شیراز کے خاص آدمی تھے جیسے عبیر کے عالم اور علی تھے، لیکن بختاور اور جنید شاطر تھے، بدماش تھے اور انتہائی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے، جبکہ عالم اور علی معصوم تھے. علی کچھ حد تک غلط کام کرتا تھا مگر صرف اچھائی کے لیے، برائی کے لیے نہیں. یہاں سے دور پرشما کے گھر وہ آدھے جان کے کپڑے پیک کر رہی تھی. ساتھ ہی اس نے انم کی کچھ ضروری چیزیں رکھ لی تھی. اسے انم نے آج رات گھر ٹھہرنے کا کہا تھا. اسے کیا معلوم تھا رات کی انہونی میں کون سا طوفان آنے والا ہے. ہلکے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے، بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں باندھے، دوپٹہ گرل سے لٹکائے، وہ اپنے کام میں محو تھی جب گھر کا دروازہ اتنی زور سے بجا کہ وہ بری طرح چونکی. اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کر باہر سے آتی آواز سنی. اسے ڈر لگا کیونکہ گھر شہر کے بدماش گنڈوں کے باس گروی تھا اور محلے کے کچھ مرد بھی نظر رکھے ہوئے تھے. اس کا دل زور سے دھڑکا. وہ دھڑکتے دل کے ساتھ باہر لاؤنج میں آئی جس کے ساتھ ہی بیرونی دروازہ جڑا تھا. وہ دل پہ ہاتھ رکھے سر پہ دوپٹہ کیے چھوٹے چھوٹے قدموں سے دروازے کی طرف خاموشی سے بڑھی. کون؟ اس نے آہستہ سے پوچھا. ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا. کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر چٹکنی نیچے کر دی اور دروازہ اپنی طرف کھینچا. دروازہ کھلا تو سیڑھیوں کے نیچے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پرسکون سے عبیر کا چہرہ ابھرا. پرشما جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی شدید حیران ہوئی. وہ عبیر کو کم از کم اس وقت ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. اندر آ سکتا ہوں؟ کچھ بات کرنی ہے. اس نے غیر محفوظ انداز میں ارد گرد دیکھا جہاں کچھ لوگ موجود تھے. وہ چاہتا تو پرشما کو اسی وقت سبق سکھا سکتا تھا مگر چھوٹے محلے کے لوگ دیر سے سوتے ہیں، اس لیے گلی میں کچھ ہلچل دیکھ کر اس نے بروقت پیش رفت سے خود کو روکا. لوگ مدد کو آ سکتے تھے. ادے جان ہسپتال میں تھی. اس نے فون کر کے پوچھ لیا تھا جہاں اس کی پہچان کی. ڈاکٹر نے بتا دیا کہ ہسپتال میں اس وقت ادے جان کے ساتھ انم ہے، پرشما نہیں. یہاں سے عبیر کا شک مزید بڑھ گیا تھا. پرشما نے راستہ چھوڑ دیا. وہ آرام سے اندر ہے. پرشما نے دروازہ بند کر دیا مگر چٹکنی نہیں چڑھائی. وہ خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی تھی. عبیر 2 قدم آگے بڑھا پھر اچانک سے مڑا اور پستول نکال کر پرشما پہ تانی. وہ پلٹی تو پستول کو دیکھ کر اوپر کی سانس اوپر رہ گئی اور نیچے کی نیچے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سرایت کر گئی. اس سے پہلے وہ 2 قدم کے فاصلے پر موجود کھلے دروازے کی طرف جاتی عبیر کی گرجتی آواز پر اس کے قدم وہیں دم توڑ گئے. خبردار جو کوئی مزاحمت کی کوشش کی، چپ چاپ ادھر آؤ. پستول کی نال کی سمت پرشما کے سر کی طرف تھی. وہ گھبرائی. دل کی دھڑکن 180 کی رفتار سے چلنے لگی. میں نے کہا یہاں آؤ. وہ چلایا تو پرشما سہم کر پیچھے ہوئی.
پھر ابیر کی نظروں سے غائب ہوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں سے اس کی طرف بڑھی. بیٹھو صوفے پر. اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا. پرشما خود کو بمشکل سنبھالتی صوفے پر بیٹھ گئی. وہ 3 قدم آگے آیا اور اس کے مقابل میز پر بیٹھ گیا. دونوں کے درمیان فاصلہ خاصا کم تھا. ابیر نے پستول اپنے پیروں کے درمیان رکھ لی. کچھ اچھی کھلاڑی ہو. مجھے لگا میں تم پہ بلا وجہ شک کر رہا ہوں، مگر حقیقت میں تم پہ شک جائز تھا. اب چھوڑو سب کچھ اور صاف صاف بتاؤ، کہاں چھپا کر رکھا ہے میری بیٹی کو؟ پرشما نے سر اٹھا کر دیکھا. اشال؟ ہاں اشال، وہ چیخا. وہی اشال جسے تم نے اپنے خدائی فوجداروں سے اغوا کرایا ہے. سچ سچ بتاؤ کہاں رکھا ہے میری بیٹی کو، ورنہ آج تمہاری جان بخشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اشال میرے پاس نہیں ہے. بکواس بند کرو. کہاں ہے اشال؟ کہاں چھپا کر رکھا ہے اسے؟ وہ دہاڑا. سر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہی ہیں، وہ بے بسی سے بولی. اس نے ٹی وی آن ہی نہیں کیا تھا، فون بند تھا اس کا. سمن کی کالز بھی اس نے نہیں اٹھائی تھی. وہ کیسے جان سکتی تھی کہ پچھلے 4 گھنٹوں میں شہر میں کون سی خبر گرم ہے؟ میری بیٹی اور اس کی کیئر ٹیکر کو اغوا کرواتی ہو اور مجھے کہہ رہی ہو تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ میں تمہیں اتنا بے وقوف لگتا ہوں کیا سچ میں؟ اس نے حیرت سے دیکھا. میں نے نہیں کیا اغوا. شٹ اپ، ابیر درشتی سے بولا. پستول لوڈ تھی اور پرشما سے چند انچ کے فاصلے پر تھی. ایسے میں وہ کیا بول سکتی تھی؟ اس کا حلق ہی ساتھ نہیں دے رہا تھا اور اوپر سے ابیر کا دہاڑنا اسے مزید خوف میں مبتلا کر گیا. سر پلیز ٹرسٹ می، میں اشال کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. میں خود پہلی بار آپ کے منہ سے اس کے اغوا کے بارے میں سن رہی ہوں. میں کیوں اغوا کروں گی؟ وہ وضاحت دے رہی تھی. ابیر نے گہری سانس لی کیونکہ پرشما رو رہی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے. دیکھو پلیز پلیز مجھ پہ رحم کرو، میری ایک ہی بیٹی ہے. پلیز مجھے بتا دو تم نے کہاں رکھا ہے اسے. وہ اب آرام سے کہہ رہا تھا، انتہائی تھکے ہوئے لہجے میں، جیسے کھلاڑی ہار جائے تو. سر ٹرسٹ می، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے. آنسو اس کے گالوں پر لڑک رہے تھے. اس وقت وہ ایک ہارے ہوئے باپ کو دیکھ رہی تھی. اشال کے اغوا کا سن کر خود اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. تمہیں کہا تھا نا اس سے دور رہو، کہا تھا نا. وہ گررایا. سر پلیز میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کچھ نہیں معلوم. وہ چہرہ ہاتھوں میں ڈھک کر رونے لگی. اس کا سر ابیر کے سامنے جھکا ہوا تھا. سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی. ابیر اس کا بھروسہ کرنا چاہتا تھا مگر اشال ابھی بھی نہیں ملی تھی. اس کا دل کہہ رہا تھا کاش وہ جیسے سوچ رہا ہے ویسا نہ ہو. پرشما اس سب میں ملوث نہ ہو، اس کا کوئی ہاتھ نہ ہو، مگر وہ کسی بھی طور کسی پر یقین نہیں کر سکتا تھا. اشال اس کے ساتھ ہی آتی جاتی تھی، آفس میں ہر وقت اس کے پاس ہوتی تھی. ایسے میں ابیر کا پوچھنا حق بنتا تھا. وہ چاہ کر بھی علی کی دی ہوئی اس فائل کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جس میں پرشما کی ساری تفصیلات تھیں. وہ کیسے ایک ایسی لڑکی کو چھوڑ دیتا جس پہ شک واجب نہیں بلستا ہی تھا، مگر ایک اکیلی لڑکی کو ہتھیار دکھا کر ہراساں کرنا بھی بہت اچھی حرکت نہیں تھی، اور وہ بھی اس وقت جب وہ گھر میں اکیلی ہو. وہ کچھ دیر اسے دیکھے گیا، روتے دیکھتا رہا. اسے کچھ ہو بھی رہا تھا اور نہیں بھی. وہ پرشما کو روتا نہیں دیکھ سکتا تھا مگر رونے سے روکنا بھی نہیں چاہتا تھا. پرشما نے تر چہرہ اٹھا کر دیکھا. اس کی آنکھیں گلابی ہو چکی تھیں. کچھ بھی تھا وہ ان آنکھوں میں نہیں دیکھ سکا. گہری سانس لی اور پستول کو پرشما کے سر تک لے گیا. ماتھے پر نال رکھی. اشال مجھے مل جائے گی مس پرشما انصاری، لیکن اگر اس میں تمہارا ہاتھ ہوا تو خدا کی قسم ابیر سکندر کی پستول کی پہلی گولی تمہارے سر میں اتر جائے گی. اس نے الفاظ کو جس لہجے میں کہا تھا وہ لہجہ ہی اذیت ناک تھا. پرشما نے نم آنکھوں سے ابیر کو دیکھا جو ایک سخت چیلنج اور سخت دھمکی دکھا رہی تھی. وہ فوراً اٹھا اور پستول کو پینٹ میں ڈالتا تیزی سے باہر نکل گیا. پرشما بیٹھی رہی. کافی دیر بعد اسے معلوم ہوا اس نے سانس روکی ہوئی تھی. ابیر کے جاتے ہی کچھ دیر بعد اس کی سانس بحال ہوئی. اس نے سر اٹھا کر گھڑی میں وقت دیکھا. سوئی 10 کو کراس کر گئی تھی، یعنی اشال 8 گھنٹے سے لاپتہ تھی. اس کے سامنے فاطمہ کا چہرہ لہرایا اور اگلے ہی لمحے درد کی ایک تکلیف اس کے دل میں اٹھی. وہ سرعت سے اپنے کمرے میں آئی. آنسو متواتر بہہ رہے تھے. اس نے آس پاس اپنا موبائل ڈھونڈا جو اسے جلد ہی سرہانے کے نیچے مل گیا، لیکن وہ آف تھا. اس نے فون آن کیا. اسکرین روشن ہوئی. سسٹم بحال ہوا تو ساری کی ساری نوٹیفیکیشن ظاہر ہو گئی جس میں سمن کی 12 مسڈ کالز تھیں. یقیناً وہ اشال کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوگی. اس نے سر پہ ہاتھ دے مارا. کوئی فون آف رکھتا ہے کیا، اور وہ بھی ادے جان کی بگڑتی طبیعت میں. اس نے جلدی جلدی سمن کو نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا. جبکہ یہاں سے دور واپس ابیر ہاؤس میں سمن اپنے بھائی کے ساتھ صوفے پر اداس بیٹھی مسلسل دعائیں کر رہی تھی جب فون کی رنگ ٹون بجی. اس نے چونک کر صوفے کو دیکھا جہاں اس کا فون پڑا تھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور لاؤنج سے باہر آ گئی.
کب سے تمہیں کال کر رہی ہوں، کہاں مر گئی تھی؟ اس نے بغیر توقف کے برہمی سے پوچھا۔ دوسری طرف کرشمہ کے حلق سے بمشکل آواز نکلی، فون آف تھا۔ یہ بتاؤ اشال کا کچھ پتا چلا؟ کس نے اغوا کیا ہے؟ کون ہے؟ وہ رو رہی تھی۔ ابھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ میں نے تمہیں کالز کی کہ شاید تمہارے ساتھ نہ گئی ہو، مگر تم نے کال نہیں اٹھائی۔ یہاں ابیر سر کے گھر سب موجود ہیں، ان کے گھر والے۔ ابیر سر پولیس اسٹیشن گئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایسی گری ہوئی حرکت کون کر سکتا ہے؟ چھوٹی سی بچی کے دشمن کون ہو سکتے ہیں بھلا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ بڑوں کی بھڑاس چھوٹوں پہ نکلتی ہے، ابیر سر کے کم دشمن نہیں ہیں، کسی نہ کسی نے دشمنی نکالنی چاہی ہوگی۔ خیر تم دعا کرو، انشاءاللہ وہ ضرور مل جائے گی، ہماری اشال کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اغوا کرنے والوں کی کال تو آئی ہوگی، کوئی تاوان وغیرہ کچھ تو مانگا ہوگا۔ نہیں، ابھی تک ایسی کوئی کال موصول نہیں ہوئی۔ اچھا تم فون رکھو، میں اندر جا کر دیکھتی ہوں۔ سمن نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں فون بند کر دیا۔ دوسری طرف کرشمہ کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا وہ ابیر کو بتا دے جو کچھ وہ فاطمہ کے بارے میں جانتی تھی، لیکن ابیر اس کا یقین کیوں کرے گا؟ ایک اندازے کی وجہ سے وہ فاطمہ کو کیوں شک میں رکھے گا؟ اب ایسا بھی کوئی تعلق نہیں تھا یقین کا ابیر کے ساتھ کہ یہ یہاں منہ سے بات نکالی اور وہاں اس نے یقین کر لیا۔ وہ سب کا یقین کر سکتا تھا، مگر کرشمہ انصاری کا یقین کرنے کے لیے اسے سخت بھروسہ درکار تھا۔ اپنے ماتھے کو تھامتے ہوئے وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ وہ کرشمہ سے بات کر کے سیدھا گھر آیا تھا۔ وہ بارش جو کچھ دیر کے لیے رکی تھی ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہر گھنگھور گھٹاؤں کی زد میں بھیگنے لگا۔ اس کی گاڑی ابیر ہاؤس کے آگے کھڑی تھی، جانے وہ کیوں نہیں چاہتا تھا کہ گھر والوں سے اس کا سامنا ہو۔ اس نے گاڑی بند کی اور ایک ٹھنڈی نظر دوسری سیٹ پر پڑی فائل پر ڈالی۔ سیاہ ٹرانسپیرنٹ شیٹ کی فائل میں سفید کاغذات کے صفحے باہر جھانک رہے تھے۔ یہ فائل کرشمہ انصاری کی تفصیلات سے بھری تھی۔ عدے جان کو جس دن داخل کروایا گیا تھا اس دن سمن اشال کو ابیر سے پوچھے بغیر کرشمہ کے گھر لائی تھی، جہاں ابیر نے غلط فہمی میں کرشمہ کو اچھی خاصی سنائی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کرشمہ اشال سے دور رہے، مگر ایسا ممکن نہیں ہوا، تو اس نے علی کو کرشمہ کی جاسوسی کا کہا۔ وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ اپنی بیٹی کو کیسے رہنے دے سکتا تھا جسے وہ جانتا نہیں تھا؟ اس کے گھر میں کام کرنے والے تمام نوکروں کا بایو ڈیٹا اس کے پاس محفوظ تھا۔ گھر کے کک سے لے کر سٹاف ہیڈ فاہم تک سب کا ٹریک ریکارڈ اس نے رکھا ہوا تھا۔ کرشمہ ہادی کی ریسپشنسٹ تھی، مگر چونکہ وہ اشال کے ساتھ ساتھ رہتی اس لیے ابیر نے اس کی ساری معلومات جمع کر لی تھی۔ مگر بدقسمتی سے علی نے کرشمہ کے حوالے سے فائل آج صبح دی تھی جو اس نے وینسی پروجیکٹ کے بعد پڑھنی چاہیے، مگر چونکہ وینسی پروجیکٹ بہت پرجوش پروجیکٹ تھا اس لیے وہ افراتفری اور خوشی میں بھول گیا۔ اب اشال کے گم ہو جانے کے بعد اسے سب سے پہلا خیال اس فائل کا آیا تھا جو گاڑی میں تھی۔ پولیس اسٹیشن میں فاہم کے کرشمہ پر شک کرنے کا بتاتے ہی اسے فائل کا خیال آیا تھا۔ وہ کرشمہ پر کسی بھی حال میں شک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے بھی فاطمہ کی جذباتی باتوں میں آ کر خود کو کرشمہ کے سامنے بے وقوف بنا چکا تھا، مگر وہ سوال صرف اشال کو ساتھ لے کر جانے کا تھا، جو کہ فاطمہ جانتی تھی کہ اشال کہاں ہے۔ اس بار اشال اور فاطمہ دونوں گم ہوئی تھیں۔ یہ الزام جھوٹا نہیں تھا کہ کسی پر بھی لگا دیا جائے۔ وہ ہر حال میں جانچ پڑتال کرنا چاہتا تھا۔ کرشمہ کے گھر کے باہر رک کر اس نے فائل کھولی۔ دل دھڑک رہا تھا، احساس تھا کہ بار بار سر جھٹکنے پر مجبور کرتا۔ اس نے فائل کھولی اور پڑھنا شروع کی۔ شروع میں کرشمہ کے والد والدہ کی رپورٹ تھی، وہ کہاں سے پڑھی، اب کہاں پڑھتی ہے، کون سے سبجیکٹس ہیں، کون سی کلاس میں ہے، جان پہچان میں کون ہے، رہتی کہاں ہے، بہن بھائی کتنے ہیں، ہر چیز لکھی تھی اس میں۔ ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو ابیر کو چونکا دیتی۔ عدے جان کی بیماری سے لے کر احمد کی موت کی وجہ تک ہر چیز تفصیل سے لکھی تھی، جو صاف ظاہر کر رہی تھی کہ کرشمہ سچ بول رہی ہے۔ ایک چیز جس نے ابیر کے حواسوں کو بالکل مبہوت کر دیا تھا وہ تھی کرشمہ کی سابقہ نوکری جو وہ منتشا کے ساتھ کرتی تھی، بلکہ جو اسے منتشا کے طفیل ملی تھی اور جسے وہ اپنے باس سے بدتمیزی پر لات مار کر آئی تھی۔ وہ جاب اور اس کی جگہ، یہ سب ابیر کے لیے بہت شاکنگ تھا۔ وہ یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کرشمہ ایسی جگہ جاب کر سکتی تھی۔ کچھ دن پہلے اسے جاب سے نکالتے وقت خدا نے انکشاف کیا تھا کہ اسے جاب سمن کے طفیل ملی تھی۔ اس نے باقاعدہ کوئی انٹرویو نہیں دیا تھا جس کی تفصیل اس فائل میں لکھی تھی۔ یہ بات بھی اپنی جگہ سخت سنجیدہ تھی، مگر اس نے یہ سوچ کر ٹال دیا کہ ایک معمولی ریسپشنسٹ کیا کر سکتی ہے۔ ایسی جابس تو غازی سب کو دیتے تھے، لیکن اس کے بعد اسے یاد آیا کہ پہلی بار ملنے پر کرشمہ نے اس کے آفس آ کر یہ کہا تھا وہ اس کی سیکریٹری کی جاب کے لیے آئی تھی، مگر وہ جاب عالم کو مل گئی۔ اس نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ وہ ابیر کی سیکریٹری کیوں بننا چاہتی تھی؟
اس کی بھویں ایسی تن گئیں جیسے کسی نے کرنٹ دے دیا ہو۔ پرشما کا کھیل کتنی آسانی سے کامیاب ہوا تھا یہ ابیر سوچ رہا تھا۔ وہ اس کی سیکریٹری کی جاب کے لیے آئی مگر جاب عالم کو مل گئی، چونکہ اس کی بلڈنگ میں ایسی کوئی پوسٹ خالی نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کے آس پاس رہا جاتا۔ ہادی کی بلڈنگ میں تھی، اس لیے پرشما نے وہاں سمن کو باتوں میں پھنسا کر جاب شروع کر دی۔ بقول سمن کے وہ اس کی دوست ہے، ابیر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ پرشما نے سمن سے دوستی کا فائدہ اٹھانا چاہا، مگر سیکریٹری کے انٹرویو کے دوران ابیر کی کال پہ اس نے عالم کو جاب دی۔ اگر وہ کال نہ کرتا تو شاید پرشما کو ہی جاب دیتی۔ حالانکہ پرشما اور سمن کی پہلی ملاقات ہی انٹرویو کے دوران ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتی تھی، لیکن چونکہ سمن نے جھوٹ بولا تھا پرشما اس کی دوست ہے، جس سے ابیر سمجھا کہ وہ پہلے سے ہی ابیر اور اشال کے آس پاس رہنا چاہتی تھی، صرف اشال کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس نے سر پکڑ لیا تھا، سر سیٹ کی پشت سے ٹیکے وہ سوچ رہا تھا کہ پرشما نے کیسے کھیل کھیل لیا، اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ وہ پہلے سے ہی غازیوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھ رہی تھی، شاید اسے ہادی کی شادی کا معلوم تھا اور یہ بھی جانتی ہو کہ ابیر ہادی کی جگہ اس بلڈنگ میں آئے گا۔ اس کا دوسرا شک سیدھا سمن پہ گیا تھا۔ وہ انایا کی دوست تھی اور شادی میں حاضر تھی۔ اس وقت بھی وہ وہیں تھی جب بی بی شاہ نے کہا تھا کہ ہادی کی جگہ ابیر بیٹا بلڈنگ میں کام کرے گا۔ شاید اس نے ہی پرشما کو بتا دیا تھا، کیونکہ اس کے اگلے دن ہی وہ وہاں ریسیپشنسٹ لگی تھی۔ اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، کیسے سمن جس پہ وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا اس نے ہی پرشما کا ساتھ دے کر ابیر کو کور کیا تھا۔ اسے شطرنج کا مہرہ بنا کر چالیں چلیں۔ وہ ایک ایک منظر یاد کر رہا تھا جب وہ پرشما سے ملا تھا۔ پہلا منظر لائبریری کا تھا، یعنی وہ ابیر کے سامنے کسی نہ کسی حال میں آنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر وہ نان سٹاپ بول کر اسے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسانا، خود کو معصوم ظاہر کرنا، اس کے بعد اشال سے محبت کرنا، اسے اپنی طرف مائل کرنا، صرف اس لیے وہ اسے آسانی سے اغوا کر سکے۔ اور فاطمہ جو ابیر سے پرشما کو لے کر احتجاج کرتی کہ اشال کو پرشما سے دور رکھے، اس کی بات کو بھی ابیر نے سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ ابیر کو لگ رہا تھا کہ سب پرشما نے کیا ہے، شروع سے ہی اس کا سیکریٹری کی جاب کے لیے آنا مگر جاب نہ ملنا، کیونکہ الفا بلڈنگ میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی اور ایسی تو بالکل بھی نہیں تھی جہاں ابیر اس کی نظروں کے سامنے رہتا۔ دوسرا، اس نے ہادی کی شادی کو نظروں میں رکھا، سمن کی دوست ہونے کا فائدہ اٹھایا۔ سمن نے ہادی کی شادی میں ہونے والا ابیر کا بیٹا بلڈنگ میں فیصلہ پرشما کو بتایا اور سمن نے اپنے تعلقات استعمال کر کے اسے ریسیپشن کی جاب دے دی۔ پھر پرشما کا پہلے دن ابیر کے بارے میں انجان بننا، پھر آفس میں وہ باتیں، اس کے بعد اس نے اشال کو قابو کیا جو وہ ہمیشہ سے کرنا چاہتی تھی، فاطمہ کے بارے میں پوچھنا تاکہ اسے ٹھکانے لگا سکے، اس کے بعد اشال کو اعتماد میں لینا، اپنے گھر ابیر کو اعتماد میں لینا، اور اب اغوا۔ یہ سب ابیر کا دماغ کہہ رہا تھا مگر حقیقت کیا تھی یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر اس کا فاطمہ کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کب سے اشال کی کیئر ٹیکر ہے، یہ سوال جواب، یہ باتیں، اس نے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ شاید وہ فاطمہ کی نوکری ختم کروا کر خود اس جگہ آنا چاہتی تھی، مگر چونکہ اس کے باس نے اتنی مہلت نہیں دی تو اس نے فاطمہ کو بالواسطہ ہٹانے کی بجائے بلا واسطہ ہٹانے کا سوچا، اور اس دوران اس کی ادے جان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی جس کی وجہ سے موقع نہیں ملا کہ وہ فاطمہ کو ہٹانے کی چالیں سوچتی۔ مگر آج شاید اس کے باس نے آخری الٹیمیٹم دیا تھا اور اس نے چپکے سے اشال اور فاطمہ کو غائب کر دیا۔ وہ پہلے یہ سب کیوں نہیں سمجھ سکا؟ وہ کیوں اس چھوٹی سی لڑکی سے ہارتا گیا؟ کیوں اس کی باتوں میں آتا گیا؟ وہ تو کسی کی باتوں میں نہیں آتا تھا، پھر کیوں پرشما؟ صرف پرشما ہی کیوں؟ یہ سب اس کی آنکھوں میں چبھنے لگا تھا۔ پرشما کے گھر جانے سے پہلے وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ یہی کہے گی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اشال کو اغوا نہیں کروایا، اور ابیر ان جذباتی جملوں کے لیے تیار تھا اور ایسا ہی ہوا۔ پرشما نے صاف صاف کہہ دیا وہ نہیں جانتی۔ اس کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ شاید اس کے باس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ہی گھر رہے تاکہ کسی کو اس پہ شک نہ ہو۔ وہ ویسے ہی گھر پہ موجود تھی، حالانکہ جس کی ماں موت اور زندگی سے لڑ رہی ہو اور جس کے محلے کے مرد اچھے نہ ہوں، وہ لڑکی رات کو اکیلے گھر کیوں آئے گی؟ اسے ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو پرشما تھکاوٹ کی وجہ سے مرنے کو آئی تھی، جس پہ انم نے مشورہ دیا تھا کہ وہ ایک دن آرام کرنے کے لیے چلی جائے۔ وہ تو اس لیے آئی تھی، ٹھیک اسی دن اشال نے اغوا ہونا ہے، اسے معلوم نہیں تھا، لیکن کوئی اور ضرور جانتا تھا، وہی جسے ابیر پرشما کا سابقہ باس سمجھ رہا تھا، اور یقیناً کچھ ایسا ہی تھا۔ کھیل ایسا تھا کہ ابیر کو لگ رہا تھا سمن اور پرشما نے مل کر اسے ٹریپ کیا ہے، اور پرشما کو لگ رہا تھا کہ ابیر اسے بلا وجہ ٹارچر کر رہا ہے۔
ساتھ ہی وہ فاطمہ کو سمجھ رہی تھی، لیکن حقیقت میں ان سب کرداروں کو کوئی اور صرف شیراز آغا راؤ ٹیکل کر رہا تھا۔ یہ سارا کھیل اسی نے چلا تھا، اور پہلے دن سے نہیں چلا تھا، ہمیشہ سے ہی چلا تھا، ہمیشہ سے چل رہا تھا، کیونکہ وہ گناہ کے بعد سب سے پہلے یہ سوچتا کہ کون ہوگا جو گناہ کے الزام کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ اور چند دن پہلے ہی اس نے فاہم کو بتایا تھا کہ اشال کے اغوا کے لیے پرشما کو الزام دیں گے، کیونکہ اس گناہ کے کور اپ کی سب سے حقدار وہی ٹھہر رہی تھی۔ چونکہ وہ اس کے آفس میں کام کر چکی تھی تو اس کا ڈیٹا نکالنا بہت آسان تھا۔ اس نے اس کھیل کے لیے 2 مہروں کو سامنے رکھا، پہلی سمن اور دوسری پرشما۔ سمن جاب چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس لیے اسے کور کرنا ممکن نہیں تھا، مگر پرشما ایک ایسا مہرہ تھا جو ہر سمت سے اس الزام کو سر لینے کا حقدار ٹھہر رہا تھا، اور ویسا ہی ہوا، اسی پہ الزام آیا۔ شیراز نے جیسے اپنے آغا جان سے کہا تھا کہ وہ سب دیکھ لے گا، اس نے بہت آرام سے دیکھ لیا تھا۔ اس کی شاطر چالوں کے آگے ابیر سکندر غازی کی معصوم چالوں کی کیا حیثیت تھی؟ اس نے کہا تھا کہ غازیوں سے گہرا رشتہ ہے، یہ تھا وہ رشتہ، حسد کا رشتہ۔ اب جنگ کا موضوع سمجھ آ چکا تھا، اب ہی تو سب ٹریک پہ آ چکا تھا۔ ان سب میں اگر ابیر نے کچھ اچھا کیا تھا تو وہ تھا پرشما کی معلومات لینا، جو اس کے نزدیک دنیا کا مہان کام تھا، لیکن بیچارہ ابیر غازی جانتا نہیں تھا کہ اسے مختلف مسائل میں الجھا کر شیراز آغا راؤ نے کیا کیا نہیں کر لیا تھا۔ کوہاٹ کے سیمنٹ کے ٹرکس پکڑے جانے سے لے کر اشال کے اغوا تک سب اتفاق نہیں تھا، انتخاب تھا، شیراز آغا راؤ کا انتخاب۔ اس کی چال تھی، اسی نے تو کیا تھا سب کچھ بہت آسانی سے۔ وہ جانتا تھا غازیوں کا بیٹا اپنے خاندان سے الگ ہو چکا ہے، اور جب بھیڑ سے الگ ہوتے ہیں حملے انہی پہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں، زمانہ ان کو اپنے نشانے پر رکھتا ہے۔ اور کاش ابیر جانتا کہ آگے کیا کیا ہونے والا ہے۔ پولیس اسٹیشن میں موجود علی اب گھر کی طرف نکل چکا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ بہت اہم ثبوت لگ چکا تھا، جسے وہ ہر حال میں ابیر کو دکھانا چاہتا تھا۔ گھر میں سب لوگ اداس بیٹھے تھے، قصر غازی میں بھی کوئی ہلچل نہیں تھی۔ ہسپتال میں انم ادے جان کے ساتھ صوفے پر سو چکی تھی، منتشا اپنے بھائی کے ساتھ ویڈیو گیم کھیل رہی تھی۔ سمان اپنے بھائی کے ساتھ ابیر کے لاؤنج میں موجود تھی۔ پرشما اپنے گھر میں جائے نماز پر بیٹھی سر جھکائے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ فاطمہ اور اشال آغا کی کوٹھی میں انیکسی میں بیٹھی تھی۔ شیراز سکون سے ابیر کے لاؤنج کا منظر انجوائے کر رہا تھا۔ جنید اور بختیور اسے بس دیکھ رہے تھے۔ نازنین اور حیا کے کمرے میں فلم دیکھ رہی تھی۔ رامز کلب میں کاؤنٹر کے آگے اونچے سٹول پہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیسے غازی اور آغا قریب آ سکتے ہیں، اور ابیر سکندر غازی گاڑی کی سیٹ سے سر جوڑے ہاتھوں کو بے رحمی سے گود میں گرائے آنکھیں موندے سوچ رہا تھا کہ کب کیسے اور کیوں سب کچھ ہو گیا۔ جبکہ باہر بارش تڑاطڑ ہو رہی تھی، اس کی گاڑی کے شیشے بارش کی بوندوں سے دھندلا گئے تھے، جیسے اس رات دھندلائے تھے جب جاسم زاریہ کو فوڈ سٹریٹ لے کر گیا تھا۔ ہر انسان اپنی اپنی جگہ تھا، لیکن قیامت خیز لمحے صرف چند لوگوں پر گزر رہے تھے۔ بیک وقت سب ایک ساتھ خوش ہو ایسا ضروری تو نہیں۔ چند دن میں شیراز نے بہت پرسکون کھیل لیا تھا، کیونکہ پرشما انصاری پہلی جاب اس عمارت میں کرتی تھی جو شیراز آغا راؤ کے انڈر تھی، یعنی آغا کنسٹرکشنز، جہاں شیراز کا بایاں ہاتھ یعنی اس کا شیئر ہولڈر مستقیم راضی باس تھا، وہی موٹا بھدا کھڑوس بقول پرشما کے۔ اور یہی خبر ابیر تک پہنچ چکی تھی، پرشما کی سابقہ جاب اور اس کا لنک شیراز سے براہ راست۔ بارش کے برسنے میں شدید تیزی آ چکی تھی، گرمیوں کی موسلادھار بارش کا کہیں ثانی نہیں ہے۔ ایسے میں ابیر ہاؤس بے دردی سے بھیگ رہا تھا۔ اندر کا منظر کچھ یوں تھا کہ سب لوگ لاؤنج میں موجود تھے۔ سکندر کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ ارم مسلسل رو رہی تھی، سمن ان کے پاس بیٹھ کر تسلی دے رہی تھی۔ فروخ اور جاسم بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھے تھے۔ فروخ کے ماتھے کے شکن بہت کٹھور تھے، وہ بھی سب کی طرح یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ حرکت کون کر سکتا تھا، جبکہ جاسم ایک ہاتھ میں زاریہ کا ٹوٹا بریسلٹ تھامے دوسرے ہاتھ سے تسبیح کے دانے گرا رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی رات اتر رہی تھی جب زاریہ بچھڑ گئی تھی، وہی چھوٹا سا بریسلٹ جس کا دوسرا حصہ شاید زاریہ کے پاس تھا، چھوٹا سا حصہ جس کے ساتھ زاریہ کا ZAA جڑا تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور دہشت کا عکس تھا۔ ارم کے آنسو نہیں تھم رہے تھے جب ابیر نے لاؤنج کا دروازہ کھولا اور اندر آیا۔ وہ بارش میں بھیگ چکا تھا، سیاہ شرٹ اس کے جسم سے چپک چکی تھی، بال بکھر کر ماتھے پر موٹی موٹی لٹوں کی صورت میں پھیل چکے تھے۔ وہ تیزی سے آگے آیا، چال میں شدید بیزاری اور تھکاوٹ تھی۔ اسے آتا دیکھ کر سکندر نے فون بند کر دیا اور اس کی طرف بڑھے۔ سمن اور ارم کھڑی ہو گئی، جاسم اور فروخ بھی اس کی سمت آئے۔
इशाल का कुछ पता चला अबीर, बताओ मुझे, इरम ने इंतहाई तड़प कर पूछा। उसने एक नजर पीछे खड़ी समन को देखा। उसकी आंखों में तज़हीक उतरी। वो 2 कदम आगे आया और समन को बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। वो जी जान से दहल कर रह गई। अबीर ने उंगली उठाकर उसके चेहरे के सामने की। इशाल को कुछ भी हुआ तो याद रखना, तुम्हारी और तुम्हारी उस दोस्त की वो हालत करूंगा कि इबरत का निशान बनकर रह जाओगी। याद रखना। आखिरी 2 लफ्ज चबा चबा कर अदा किए। आंखों में गहरी सख्ती उभरी थी। समन का दिल हलक को आया, लेकिन अबीर ने उसे धक्का देकर पीछे धकेला। सब नफूस ने हैरानी से देखा। खुद समन की आंखें मतवहश हो गईं। छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े आंसू घूमने लगे। अबीर ने एक उचटती निगाह डाली और फिर लंबे लंबे डग भरता सीढ़ियां फलांगता ऊपर चढ़ गया। समन ने मुंह पर हाथ रखा और सोफे पर बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगी। ऐसा नहीं था कि उसने अबीर का गुस्सा नहीं देखा था, बल्कि वो ऑफिस में कई बार देख चुकी थी, लेकिन अबीर ने उसे कभी हाथ नहीं लगाया था, और इतनी सख्ती से तो कभी नहीं। और इशाल की गुमशुदगी का इल्जाम, उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या कह रहा था अबीर समन? इरम ने उससे पूछा। समन ने भराई आंखें उठाई। वो खुद भी कुछ नहीं जानती थी अबीर ने ऐसा क्यों कहा। समन, मैं कुछ पूछ रही हूँ। अबीर इशाल के बारे में क्या कह रहा था? इरम चीखी तो वो सहम गई। हलक तो खुश्क हो ही चुका था, अब की बार आवाज भी मादूम होने लगी थी। वो मुश्किल खड़ी हुई। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, वो मुश्किल बोली। वो लड़की जो कभी नहीं लड़खड़ाई थी, अबीर सिकंदर गाजी की एक झिड़क से जी जान से हार गई थी। उसने झुककर अपना मोबाइल उठाया और तकरीबन भागती हुई बाहर निकल गई। वो यहाँ इशाल का पूछने आई थी, इशाल के अगवा का इल्जाम नहीं लेने। मगर खैर अब कुछ हो नहीं सकता था। वो खामोशी से चली गई। अबीर ने गहरी सांस अंदर खींची, जबकि यहाँ से ऊपर अबीर के कमरे में वो अपनी शर्ट पहन रहा था। सफेद शर्ट बाजू से पहनकर वह बटन बंद कर रहा था। तुम्हें लगा मैं कभी जान ही नहीं सकूंगा इन मोहरों को जिनको तुमने मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा करके रखा है? तो तुम्हें वाकई लगा मैं पागल हूं? वो बटन बंद करते हुए सोच रहा था। नजरें सामने आईने में खुद पर फिक्स थीं। मैं अबीर सिकंदर गाजी हूं, कोई आम इंसान नहीं जिसे तुम इतनी आसानी से ट्रैप कर सकते हो। मैं जाती मसाइल में क्या उलझ गया, तुम्हें लगा शेर सो रहा है। अब तुम्हें बताता हूँ, शेर जाग चुका है, और यही शेर तुम्हें बताएगा शिकार कैसे करते हैं। परिश्मा अंसारी, अब मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अब खूब जज करूंगा। तुम्हें लगा तुम अपने नए बॉस के पास नौकरी करोगी और अपने साबका बॉस को मालूमात दोगी, तो ठीक है, अब मेरे सामने दो उसे सारी तफसीलात। मैं भी देखता हूँ तुम कितना गिरती हो। मैं भी देखता हूँ तुम मेरे जज्बात को इस्तेमाल करके कहाँ तक जाती हो। लेकिन खुदा गवाह, मैं तुम्हें सिखाऊंगा बर्बादी किसे कहते हैं, तबाही किस बला का नाम है, मुझे ट्रैप करने का अंजाम क्या होता है। अब जहन में बिठा लो तुम। अबीर तुम्हें कभी खुशी नहीं देगा। तुम देखना तुम्हारा इंजाम क्या लिखता हूं। उसने कॉलर खड़े किए, झुककर ब्रश उठाया और बालों में फेरने लगा। मैं तैयार हूं समन साहिबा, मैं तैयार हूं, बिल्कुल तैयार। तुम छोटी छोटी चूहियों से डरकर मैं अपना सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अब देखना मैं कैसे तुम्हारी बर्बादी का फरमान जारी करता हूं। जिन्हें लगता है अबीर कमजोर है वो आज से गिनना शुरू करें। मैं कितना कमजोर हूं, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने वाले अब मेरी चीखें सुनेंगे। चलो अब सही में मुकाबला करते हैं शिराज आगा राव, मैं अब आने वाला हूं। चलो इस खेल को मजीद दिलचस्प बनाते हैं। कमर पे हाथ रखकर खुद को देखा, वो तैयार था। उसने काउच पे रखी पिस्तौल उठाई, उसे कुछ देर देखा। परिश्मा अंसारी, मैं जानता था कि तुम इसमें मुलविस हो। मैं जानता था तुम भी इन सब के पीछे हो। उसने पिस्तौल की नाल को देखा जो कुछ देर पहले परिश्मा के माथे पर थी। वो सब जानता था, मगर उसने फिर भी परिश्मा को कुछ नहीं कहा। आखिर मैं भी तो देखूं तुम किस हद तक जा सकती हो। आखिर मैं भी तो देखूं तुम मुझे बर्बाद करती हो या खुद को। चलो अब नया खेल खेलते हैं, नई शुरुआत करते हैं। उसने पिस्तौल को जोर से उछालकर दूर फेंक दिया, फिर चंद कदम उठाकर एक तरफ आया जहां 2 फाइलें पड़ी थीं। एक नजर देखा, वो खफीफ सा मुस्कुराया। वो सब कुछ समझ चुका था। उसने मोबाइल उठाया और तेजी से बाहर आ गया। जंग लड़ने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास हथियार हों। कुछ जंगें सिर्फ अकल से ही लड़ी जाती हैं, और जंग तो सिर्फ जीतनी होती है। फिर वो कैसे लड़ी, इससे क्या फर्क पड़ता है। जंग तो जंग होती है, चाहे लड़ो या छोड़ दो। वो लाउंज में आया तो सामने से अली हाथ में लैपटॉप थामे तेजी से उस तक आया। सर, मुझे कुछ जरूरी वीडियो मिली है जिसमें इशाल और फातिमा को अगवा किया जा रहा था। सर, इसमें एक सफेद रंग की गाड़ी है जिससे 2 आदमी निकलकर उनको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाते हैं। मैंने पुलिस को वो भिजवा दी है।
علی جلدی جلدی کہہ رہا تھا جب ابیر نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دیا۔ سب جانتا ہوں، وہ تھکے تھکے انداز میں بولا۔ علی اور باقی افراد نے شدید حیرت بھرے تاثرات کا تبادلہ کیا۔ خود علی کا منہ کھل گیا تھا۔ لاؤنج میں موجود سبھی چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابیر پرسکون تھا اور جب وہ پرسکون ہوتا تبھی سب سے بڑا سکون برباد ہوتا، یعنی جب وہ خاموش رہتا وہ تبھی سب سے زیادہ خطرناک ہوتا۔ علی نے لیپ ٹاپ کی سکرین نیچے کی۔ سکندر نے مڑ کر دیکھا۔ جاسم اور فاروق کو جھٹکا لگا جبکہ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا لاؤنج سے باہر چلا گیا۔ شیراز آغا کی کوٹھی کی انیکسی میں وہی سکوت چھایا ہوا تھا، لیکن اب شیراز کے پیروں سے زمین سرکنے لگی تھی۔ وہ ابیر کو دیکھ چکا تھا، جیسے وہ بتا رہا تھا کہ وہ سب جانتا ہے، اور علی جو کہہ رہا تھا کہ اسے اغوا کاروں کی واردات کے وقت کی ویڈیو مل گئی ہے۔ اس کی بھویں تن گئی۔ گردن کو خم دے کر پیچھے کھڑے جنید اور بختاور کو دیکھا جو لیپ ٹاپ کی سکرین کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی نے قیامت کی خبر دے دی ہو۔ شیراز مڑا۔ ایک ویڈیو، صرف ایک ویڈیو؟ اس نے جاندار اور فلک شگاف کہا لگایا۔ جنید اور بختاور نے چونک کر دیکھا۔ ایک ایسی ویڈیو جو میں نے خود چھوڑی تھی، اس سے مجھے ڈھونڈیں گے؟ چلو دیکھتے ہیں ابیر غازی تم کتنا جانتے ہو، وہ سر کو دائیں بائیں جنبش دے کر بولا۔ لیکن آنے والے طوفان کے بارے میں کون جانتا ہے؟ یہاں سے کچھ فاصلے پر ابیر کی گاڑی کے ٹائر سڑک پر تیزی سے گھوم رہے تھے۔ وہ سیٹ بیلٹ لگائے اسٹیئرنگ کو سختی سے تھامے گاڑی بڑھا رہا تھا۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی، تیزی سے اور مسلسل۔ ابیر گاڑی کے فرنٹ مرر سے پانی سوائپ کرتا خاموش تھا، لیکن اس کے ذہن میں شدید جنگ جاری تھی۔ ایسا ہوتا ہے، ظاہری خاموشی باطنی طوفان کا موجد ہوتی ہے۔ جتنا اوپر سے پرسکون اتنی اندر سے ہلچل۔ ٹھہرے سمندر کی طغیانی ہمیشہ اندر ہوتی ہے۔ دریا تب گہرا ہوتا ہے جب خاموشی سے بہتا ہے۔ پہاڑوں کے سامراج، دیوتا اور برفیلے چٹانوں کے کہکشاں اس وقت خطرناک ہوتے ہیں جب خاموش ہوتے ہیں۔ کوئی بھی طوفان تب ٹھہرا جائے تو ڈرو، کیونکہ وہ تبھی نقصان پہنچاتا ہے جب وہ خاموش ہوتا ہے۔ کچھ دیر میں اس کی گاڑی ڈی ایچ اے میں داخل ہوئی تھی۔ چیزیں گم ہو جائیں تو ملنے کے چانسز وہاں ہوتے ہیں جہاں بالکل نہیں ہوتے۔ بختاور اور جنید نے ایک نگاہ دوسرے کمرے میں ڈالی جہاں اشال اور فاطمہ بیٹھی تھی۔ اشال سو چکی تھی جبکہ فاطمہ انتہائی تشویش سے جاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں، دل بار بار ہچکولے کھا رہا تھا، امڑ امڑ کر باہر آ رہا تھا۔ یہاں دو باوردی گارڈ تھے جو اسلحہ تھامے کھڑے تھے۔ ان کی بڑی جسامت اور خوفناک نین نقش کو دیکھ کر کسی کو بھی خوف آ سکتا تھا، پھر فاطمہ کی کیا مجال تھی۔ ابیر نے گاڑی کوٹھی کے سامنے روکی۔ یہاں بہت سارے باوردی گارڈ بما اسلحہ گھوم رہے تھے۔ اس نے سائیڈ مرر نیچے کیا اور باہر دیکھا۔ شیراز کا گھر اس کے سامنے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اشال یہاں ہے، یہاں کے علاوہ وہ کہیں نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور اسکرین روشن کر کے کسی کا نمبر ڈائل کیا جس کی رنگ اوپر شیراز کے کمرے میں میز پر پڑے موبائل پر سنائی دی تھی۔ وہ جو کرسی سے پشت ٹیکے پرسکون تھا، موبائل بجنے پر ہاتھ بڑھا کر اٹھایا۔ اسکرین پر نمبر دیکھ کر اس کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے فون ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ دوسری طرف گہری خاموشی تھی، لیکن سانس لینے والے کی گہری سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ ابیر کی سانسیں تھی۔ شیراز کرسی سے سیدھا ہوا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ ایسی کال صرف ایک ہی انسان کی ہو سکتی ہے۔ اپنے چمچوں سے کہو مجھے اندر آنے دیں، ابیر نے سرد مہری سے کہا۔ دوسری طرف شیراز کے اعصاب تن گئے، لیکن وہ مسکرایا، خفیف سا استہزائیہ، جیسے ایک کھلاڑی ہوتا ہے۔ اس نے فون رکھ دیا، پھر اس نے گیٹ پہ موجود گارڈز کو کال کی اور ابیر کو اندر لانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد گیٹ کھلا اور دو گارڈز چھتریوں کے ساتھ باہر نکلے اور ابیر کی گاڑی کی طرف بڑھے۔ اس نے فائلز اٹھائیں اور باہر نکلا۔ ایک گارڈ نے اسلحہ تانا تو دوسرے نے جلدی جلدی اس کی تلاشی لی، مگر ابیر کے پاس کچھ نہیں نکلا۔ نکلتا بھی کیوں؟ وہ اسلحے کے بغیر آیا تھا۔ وہ شان سے جیتنے آیا تھا، غداری سے نہیں۔ ابیر کے پاس کچھ نہیں نکلا تو گارڈ اسے گھر کی پچھلی طرف لے آئے جہاں انیکسی تھی۔ وہ گارڈز کے ہمراہ چلتا ہوا انیکسی میں داخل ہوا اور سیدھا سیڑھیاں چڑھ کر شیراز کے کمرے میں آیا۔ شیراز اندر ہی تھا، میز پر پیر رکھے، کرسی سے پشت ٹیکے وہ موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ ابیر کو اندر آتا دیکھا تو ایک نگاہ اٹھائی اور مسکرایا۔ آؤ ابیر غازی بیٹھو، وہ ادب سے گویا ہوا۔ ابیر نے اس پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی اور اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی، کرسی سے پشت جوڑی اور کوہنی ہتھے پر رکھ کر تھوڑی کی شیو نوچنا شروع کی۔ شیراز مصروف سا گیم کا لیول مکمل کر کے سیدھا ہوا۔ ابیر اسے دیکھ رہا تھا، سخت نگاہوں سے، جیسے ابھی کھا جائے گا۔ بختاور اور جنید کمرے میں دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ ابیر نے گردن کو خم دے کر دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ کسی مزاحمت کے متبادل میں
پیش رفت کے لیے اسلحے کے ساتھ موجود ہیں، لیکن وہ بالکل بھی جذبز نہیں ہوا، تھوڑا سا مسکرایا اور واپس شیراز کو دیکھا۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے کیا؟ اس نے جتاتی نظروں سے عبیر کو دیکھا۔ ڈر لگتا تو اکیلا آتا کیا؟ وہ سکون سے بولا۔ شیراز نے کرسی کے ہتھے پر کوہنی رکھی۔ ڈرنا تو چاہیے، تمہاری عزیز ترین چیز میرے پاس ہے اور میرے ایک حکم سے اس چیز کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ وہ عبیر کو غصہ دلانا چاہتا تھا مگر وہ مسکرایا جیسے اثر ہی نہ ہوا ہو۔ دوسروں کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں خاتمے کی رائے رکھنے سے پہلے اپنی پسندیدہ چیزوں کی خبر رکھنی چاہیے، نہیں؟ اس نے شیر سے بال نوچ کر ہٹائے۔ شیراز کی ہنسی سمٹ گئی، اس نے عبیر کو چونک کر دیکھا۔ سمجھ نہیں آئی نا؟ اس نے شیراز کو جتاتی نظروں سے دیکھا۔ خیر کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ سیٹ سے اٹھا۔ دفتن جنید اور بختاور نے پستول کی طرف ہاتھ بڑھائے لیکن شیراز نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ عبیر آگے آیا اور شیراز کا لیپ ٹاپ اپنی طرف موڑ دیا۔ میز پہ ذرا سا جھکا تو اسکرین واضح ہوئی، وہ عبیر کے لاؤنج کا منظر تھا۔ عبیر نے پہلے سر اٹھا کر شیراز کو دیکھا، پھر سر کو دائیں سے بائیں جنبش دے کر ہولے سے مسکرا دیا۔ اس نے کی پیڈ پر چند بٹن دبائے، کچھ دیر میں لیپ ٹاپ ایک ایسے کیمرے سے کنیکٹڈ ہو گیا جو اسکرین پر کچھ عجیب ویڈیو دکھا رہی تھی۔ وہ استہزائیہ لب بھینچے سیدھا ہوا اور لیپ ٹاپ کو کرسی پر چونکنے سے بیٹھے شیراز کی طرف موڑ دیا، پھر اپنی کرسی پہ سکون سے بیٹھ گیا۔ شیراز نے اسکرین کی طرف نگاہ اٹھائی جہاں کچھ منظر یوں تھا کہ ایک شخص جسے کرسی سے باندھا گیا تھا منہ ڈھکے زور زور سے چیخ رہا تھا جیسے مزاحمت کر رہا ہو۔ دو نقاب پوش لوگ اس کے سر پر کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں پستولیں تھیں جن کی نالیں اس شخص کے سر کی طرف تھیں۔ نقاب پوش افراد کی نظریں خونخوار تھیں، بھویں اچکی، آنکھیں ابھری اور ماتھے سخت شکن زدہ تھے۔ شیراز نے آنکھیں چھوٹی کر کے ویڈیو کو غور سے دیکھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ دفتن ایک نقاب پوش آدمی نے کرسی پر بندھے شخص کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ چہرہ واضح ہوا تو شیراز کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسکرین کو دیکھنے لگا جہاں منہ پہ بندھی پٹی والا وہ شخص جان چھڑانے کی بمشکل کوشش کر رہا تھا۔ اس نے پہلے عبیر کو چونک کر دیکھا، پھر کرنٹ کھا کر کھڑا ہوا اور عبیر جو تھوڑی سے شیو نوچتا پرسکون تھا شیراز کے کھڑے ہونے پر مسکرایا۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت تو ہرگز نہیں کہ یہ شخص جو اس وقت میری گرفت میں ہے وہ تمہارا کیا لگتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے یہ کہنے میں بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا، حالانکہ میں تمہارے گھر میں ہوں اور میں اس شخص کو ابدی نیند سلا سکتا ہوں۔ وہ کیا ہے نا کہ عبیر اس وقت بالکل رحم نہیں کرتا جب کوئی اس کے اپنوں کو تکلیف دے، اور تم نے تو میری بیٹی کو اغوا کیا ہے، اس نے بیٹی پر زور دے کر کہا۔ شیراز کا خون کھولنے لگا، یکدم آنکھوں میں سرخی اتری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ایک منٹ، عبیر نے ہاتھ قطعیت سے اٹھایا۔ پوچھو کہ نہیں مجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسائے پوچھ رہا تھا۔ چہرے پر سختی تھی لیکن ہونٹ فاتحانہ مسکراہٹ سے ہولے ہولے مسکرا رہے تھے۔ شیراز اس کی بات سن کر گہری سانس لے کر پیچھے ہوا۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم مجھے اس سب سے دھمکا سکتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں عبیر غازی، تمہیں غلط لگتا ہے۔ شیراز نے پورے اطمینان سے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ دھمکا کون رہا ہے؟ میں تو آخری چانس دے رہا ہوں تمہیں سدھرنے کا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے سدھرنے کا کہنے والے؟ وہ چیخا تو عبیر نے اپنا ہاتھ کان پر رکھا جہاں ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا آلہ لگا تھا۔ آلہ کسی موتی کی طرح کا تھا اور اتنا چھوٹا تھا کہ آسانی سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ باہر گارڈ کو بھی چیکنگ کے دوران وہ نہیں ملا تھا۔ چیخو مت، چیخو مت، یہاں میں تمہارا گرانہ سننے نہیں آیا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ اس کا ہاتھ اور اس کا اشارہ شیراز سمجھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عبیر نے بلوٹوتھ لگا رکھا ہے جو وہاں سے کنیکٹڈ ہے جہاں وہ کرسی سے بندھا شخص ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ایک مزاحمت یا اشال کے بارے میں ایک ذرا سا بھی حکم اس کے پیارے کی جان لے سکتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ بے شک عبیر نے اسے بہتر چال چلی تھی، چند ہی گھنٹوں میں اس نے شیراز سے بہترین پلان بنایا تھا، کم از کم اس پلان سے بہتر تھا جو شیراز پچھلے کئی عرصے سے بن رہا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ ڈالی، ہونٹ بھینچ لی اور غصے پر بمشکل قابو پایا۔ ایک طرف اس شخص کا سوال تھا جو اس کا خاندان تھا، اس کا سرمایہ تھا، اور تو اور ایک ہی سہارا تھا، اور دوسری طرف اشال کو اغوا کر کے جس چیز کا تاوان مانگنا تھا اس کے جانے کا غم تھا۔ ایک طرف زندگی کا سوال تھا اور دوسری طرف عرصے سے چل رہے پلان کے ایک ہی جھٹکے میں ناکامیاب ہونے کا دکھ، لیکن زندگی زیادہ قیمتی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول لیں۔ ایک طرف زندگی کا سوال تھا اور دوسری طرف عرصے سے چل رہے پلان کے ایک ہی جھٹکے میں ناکامیاب ہونے کا دکھ، لیکن زندگی زیادہ قیمتی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول لیں۔ آنکھیں کھولتے ہی سامنے کا منظر اسے چونکانے کے لیے کافی تھا۔
اس نے تیوری چڑھاکر ان نفوس کو دیکھا جو وہاں بہت زیادہ قطعیت سے کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف و ہراس کے کئی اثرات تھے اور وہ حد سے زیادہ بوکھلائے لگ رہے تھے۔ شیراز کرسی سے ایسے اچھل کر کھڑا ہوا جیسے کسی نے سیٹ پر کانٹے رکھ دیے ہوں۔ امی، حیا، اس نے باری باری دونوں کو تشویش سے دیکھا۔ نازنین اور حیا پوری شدت سے دوڑتے ہوئے انیکسی کی طرف آئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھے جن میں وہی ویڈیو چل رہی تھی جو کچھ دیر پہلے شیراز کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شیراز انیکسی میں ہے کیونکہ انیکسی وہ ہمیشہ ہی اپنے غلط کاموں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ دونوں ماں بہنیں اپنے تئیں شیراز کو یہ خبر دینے آئی تھیں، مگر عبیر کو بیٹھا دیکھ کر رکیں اور کچھ ایسی سٹ پٹائیں جیسے مینڈک چوہے کو دیکھ کر سٹ پٹاتا ہے۔ ان کے قدم وہیں دروازے کی چوکھٹ میں دم توڑ گئے تھے۔ نازنین نے ایک نظر عبیر کو دیکھا، پھر خائف سی شیراز کی طرف بڑھی۔ شیراز، وہ رامز کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے، یہ دیکھو۔ انہوں نے جلدی سے موبائل کی اسکرین آگے کی مگر شیراز نے انہیں دیکھا۔ وہ عبیر کو دیکھ رہا تھا۔ شیراز، یہاں دیکھو۔ امی، آپ اور حیا گھر جائیں۔ وہ تعصب سے بولا۔ شیراز، کیا کہہ رہے ہو تم؟ دیکھو، کڈنیپرز نے ہمیں ویڈیو بھیجی ہے۔ ان کی سون سون کی آوازیں بھی ابھر رہی تھیں۔ امی، میں نے کہا آپ اور حیا گھر جائیں، میں سب دیکھ لوں گا، پلیز آپ لوگ جائیں یہاں سے۔ مگر رامز، امی پلیز، وہ حدت سے بولا تو نازنین نے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر حیا کو بازو سے پکڑ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ عبیر اسی طرح سخت تاثرات کے ساتھ ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ اشال اور فاطمہ کو لے آؤ۔ اس نے پیچھے کھڑے جنید اور بختاور کو دیکھا جس اچانک افتاد پہ بوکھلا گئے اور ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، پھر سر کو جنبش دی اور باہر چلے گئے۔ تمہیں لگتا ہے آج میرے پلان پہ پانی پھیر کر اگر تم جیت گئے تو یہ خوش فہمی دور کر لو، کیونکہ اب میں ایک نئے حملے کے ساتھ آؤں گا۔ وہ کٹھور نظروں سے دھمکی دے رہا تھا۔ عبیر اٹھا اور ہاتھ میں پکڑی فائلز شیراز کی میز پر پھینک دی۔ یہ ہے تمہارا تاوان جو تم مجھ سے اشال کے بدلے مانگنے والے تھے، رشیا پروجیکٹ اور لاہور ڈریم سوسائٹی اسکیم۔ رکھ لو انہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ لیکن میری ایک بات سن لو، آج کے بعد مزید کوئی خاموشی اختیار نہیں کروں گا۔ میں موقعوں کا انتظار نہیں کرتا، موقع خود بناتا ہوں۔ مجھے ایسا کوئی موقع بنانے پر مجبور مت کرو جس کے انجام کو بھگت کر تم پچھتاتے رہو۔ تو تم جنگ کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتے ہو، وہ تو ہو چکا، اب باری ہے رنگ میں اترنے کی۔ میں نے تمہیں بہت موقع دیے، مجھے لگا تم سدھر جاؤ گے، لیکن تم اپنے حسد میں مزید سے مزید تر کی طرف بڑھتے گئے۔ تمہیں لگا میں پلٹوں گا نہیں، میں تم پہ وار نہیں کروں گا۔ واہ، یعنی تم مجھے چوہے کی طرح کترتے رہو اور میں لاوارسوں کی طرح تماشا دیکھوں۔ چلو شیراز آگا رہو، آج سے میرے بارے میں اپنی رائے بدل دو۔ اب تک تم پیٹھ پیچھے وار کر رہے تھے، اب سامنے سے کرو، میری چھاتی پہ کرو، لیکن میں پھر بھی کہوں گا تمہیں میرے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے تھا، میری بیٹی کو اغوا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں بھی یہی کہوں گا، ہر بار میرے وار غلط نہیں ہوں گے، وہ چیلنجنگ انداز میں بولا۔ تمہارے وار کامیاب ہوئے کیونکہ میں نے ایسا ہونے دیا۔ میں عبیر غازی تمہیں ہر بار موقع دیتا رہا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو اب تک جو تم نے کیا وہ ایک پرفیکٹ پلاننگ تھی؟ رشیا پروجیکٹ کینسل کر دیا، زی کی ایڈورٹائزمنٹ روک دی، نیو یارک بے پر ریزورٹ کی ڈیل ختم کروا دی۔ اپنی سازشوں سے تم نے غازیوں کی ہر اس ڈیل، ہر اس معاہدے اور ہر اس پروجیکٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جو تم حاصل نہیں کر سکے۔ تمہیں کیا لگا ہمیں کچھ سمجھ نہیں؟ شیراز آگا رہو، اپنے دشمن کو کبھی بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے۔ پہلی بار لگ رہا ہے کوئی ٹکر کا مل گیا۔ وہ کھڑا ہوا اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ستائشی انداز میں تبصرہ کیا۔ اچھا لگے گا مجھے یہ سفر جس کا ہر انجام تمہیں مزید سے مزید تر اور مزید تر سے مزید ترین تکلیف دے گا۔ تکلیفیں سہنے کا عادی ہوں، تم اپنی فکر کرو۔ اے سی والے کمرے میں لیپ ٹاپ کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر جو کسی کے خاتمے کے فرمان جاری کرتے ہو وہ بہت آسان ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں میرے پہلے وار پہ ہی تم فوت نہ ہو جائے۔ اپنے دشمن کو کبھی بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے، اس نے عبیر کی بات دہرا کر جتایا، اور کمزور بھی، لیکن تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ اب تک چوہوں سے ہی تمہاری دشمنی ہوئی ہے، پہلی بار شیر کے غار میں گھس رہے ہو، بوکھلاہٹ تو بنتی ہے۔ میں ہرگز بھی نہیں بوکھلا رہا۔ ایسا ہے تو اپنی ٹانگوں کی لرزش روک دو، کیونکہ ان کا کانپنا مجھے صاف بتا رہا ہے کہ شیراز آگا ڈر رہا ہے۔ عبیر نے لب بھیچے، وہ انگلی اٹھا کر سنجیدہ لہجے میں سختی سے باور کروا رہا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور درمیان میں صرف ایک میز تھی۔ شیراز نے بولنے کے لیے لب تھرکے مگر دفتن کمرے میں یہ شال کی آواز گونجی۔ بابا، وہ چھوٹی سی آواز میں پکاری۔ عبیر چونکا، پھر پلٹا۔
सामने इशाल फातिमा की गोद में थी। फातिमा की आंखें सुर्ख थीं और चेहरा मुरझाया हुआ था, जैसे बहुत रोई हो। उसने इशाल को गोद से उतारा तो वो दौड़ती हुई अबीर की टांगों से चिमट गई। अबीर ने झुककर उसे उठाया और शिद्दत से गाल चूमे। वो बिल्कुल ठीक थी, उसे कुछ नहीं हुआ था। उसके बाबा ने उसे कुछ होने नहीं दिया था। नन्ही सी जान को गले लगाकर उसने आंखें मींच ली, जैसे वो उन लम्हों को अमर करना चाहता था, जैसे वो ये पल महफूज रखना चाहता था, जैसे झुलसे हुए जिस्म को ठंड का सुकून आ जाए, जैसे आंखों में ठंडक उतर जाए। इशाल ने उसकी गर्दन के गिर्द हाथ लपेटे थे और सर कंधे पे था। अबीर ने पूरी शिद्दत से उसे खुद से जोड़ रखा था। कुछ देर वो इशाल को महसूस करता रहा, फिर होले से उसे खुद से अलग किया और उसका माथा चूमा। इन सब में शिराज ने कोई खलल नहीं डाला। उसे जो चाहिए था वो मिल चुका था। दोनों फाइलें उसके सामने थीं। उसे तकलीफ तो तब हुई जब कुछ हाथ ना आता दिखाई दिया और रामिज भी किडनैप हो चुका था, लेकिन अब भले से रामिज जाता भाड़ में, उसे फाइलें मिल चुकी थी। अब अबीर अगर रामिज को मार भी देता तो शिराज आगा राव की सेहत पे कोई असर न पड़ता। अबीर इशाल को गोद में लेकर मुड़ा। चलो लड़ाई शुरू करते हैं, वो पुरसकून अंदाज में बोला। वेलकम टू न्यू लेवल, शिराज उसी कतईयत से बोला। अबीर ने एक उचटती निगाह डाली और फिर फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर उमड़कर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। उसके जाते ही शिराज ने फाइलें उठाई और जल्दी जल्दी सफ़े पलटे। अब वहां अबीर गाजी नहीं बल्कि शिराज आगा राव लिखा जाना था। वो हल्का सा सर को जंबिश देकर मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जो किसी फाते के चेहरे पर किला फतह करने के बाद होती है। अबीर तुम वाकई बेवकूफ हो, उसने इस्तेहज़ाई अंदाज में खुद कलामी की और यहाँ से दूर एनेक्सी से बाहर निकलता अबीर मुस्कुरा रहा था। इस वक्त इशाल भी उसके पास थी और लड़ाई भी जीत चुका था। शान ने अकड़े हुए थे, गर्दन उठी थी और जिस्म से पूरा एतमाद झलक रहा था। वो कदम कदम चलता बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। और शिराज आगा, मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, और मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे बेबस समझते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब उनको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे और मेरी ताकत को नज़रअंदाज करते हैं। लोगों को अपने बारे में ऐसी राय कायम करने देनी चाहिए, क्योंकि कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना अक्लमंद है, इसका फैसला करने वाला वक्त होता है, इंसान की समझ नहीं। वो गाड़ी में बैठा और सीट बेल्ट चढ़ाई। फातिमा पीछे बैठ चुकी थी और इशाल उसकी गोद में। और मुझे अच्छा लगता है जब खेल में दूसरे को लगता है वो अपने मोहरे अपनी मर्जी से चला रहा है, हालांकि वो सारा खेल ही मेरी मर्जी का हो। मुझे अच्छा लगता है दूसरों को उनके बनाए हुए प्लान में फेल करना, और आज मुझे अफसोस हो रहा है, इसलिए नहीं कि तुम हार गए, बल्कि इसलिए कि तुम प्लान बनाने में इंतहाई निकम्मे हो शिराज, इंतहाई निकम्मे। उसने गाड़ी स्टार्ट की, सामने की बत्तियां रोशन हुई। मुझे अच्छा लगेगा तुम्हें दुश्मनी के असूल पढ़ाना। असूल नंबर 1, दुश्मन की मेहरबानियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। भला दुश्मन भी मेहरबान हुआ है क्या? उसने एक्सीलेटर पे पैरों का दबाव बढ़ाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी को शह मात देता हूँ। और शिराज तुम इंतजार करो, क्योंकि तुम गेम मेकर हो और मैं गेम चेंजर। बारिश थम गई थी क्योंकि इशाल मिल चुकी थी। रात के 2 बज चुके थे। बिलाखिर 12 घंटे बाद अबीर एक अजीम फाते की तरह घर की तरफ चल पड़ा था। वो क्लब के अंदर मौजूद एक खुफिया कैमरे में कुर्सी पर बंधा था। उसके आसपास 3 लोग मौजूद थे, जिनमें आलम, हादी और कबीर शामिल थे। कबीर और आलम ने चेहरा ढक रखा था और हाथों में पकड़ी पिस्तौल रामिज की कनपट्टियों पर फोकस्ड थी, जबकि हादी सामने खड़ा वीडियो बना रहा था, जिसे अबीर ने कुछ बटन दबाकर शिराज के लैपटॉप से जोड़ दिया था। अबीर जब शिराज की कोठी से बाहर निकला तो उसने ब्लूटूथ में चंद लफ्ज कहे, जिन्हें सुनकर दूसरी तरफ हादी ने कैमरा बंद कर दिया। कैमरा शिराज के लैपटॉप से डिस्कनेक्टेड हो गया। कैमरा बंद हुआ तो कबीर और आलम ने चेहरे से नकाब हटाया और सुकून का सांस लिया। दूसरी तरफ हादी आगे आया और रामिज के मुंह से कपड़ा हटा दिया, उसके हाथ पैर खोल दिए। शुक्रिया यार, उफ, वो खुद के गिर्द से रस्सियां हटाता हुआ झिंझलाए अंदाज में बोला। क्या कहते हैं अबीर, इशाल मिल गई? कबीर ने फौरन पूछा। कैसे न मिलती, रामिज ने तफसील जो समझा दी थी। हादी ने रामिज को देखकर आंख का कोना दबाया। तुम लोगों की मदद तो कर दी, अब बारी है शिराज भाई की। सुनो दोस्तों, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो जनाजे को कंधा देने आ जाना। वैसे भी 4 हो, मुझे तो कब्र में उतार ही दोगे। वो बेचारगी अंदाज में गोया हुआ तो हादी ने मुक्का सा उसके पेट में जड़ दिया। एक बात समझ नहीं आई, आलम अचानक बोला तो सबने चौंक कर देखा। शिराज ने भाई को बचाने की मज़ाहमत क्यों नहीं की? कोई धमकी, कोई वार्निंग, कोई पुलिस वुलिस? उसकी बात सुनकर रामिज उस तक आया और उसके कंधे पर हाथ रखे, क्योंकि वो जानते हैं अबीर भाई को सब कुछ मैंने बताया है और ये सारा ड्रामा मेरा है। वो सुकून से बोला।
तुम अपने दुश्मनों का साथ दे रहे हो, तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आलम ने गोया उसकी अकल को हाथ मारा। मेरा कोई दुश्मन नहीं और ना ही मैंने किसी दुश्मन का साथ दिया है, मैंने तो बस सच्चाई की तरफदारी की है। और इस बात पे अगर शिराज भाई मुझे नुकसान पहुंचाते हैं तो खुशामदीद। वो लापरवाही से बिला खौफ और खतर कहने लगा। हादी और कबीर ने मुस्कुराहट का तबादला किया था। ये सब कैसे और कब हुआ, चलो बताते हैं। जिस वक्त वो शिराज से अनाया को धमकाने की बात करने आ रहा था, उसे एनेक्सी में गैर मामूली सरगर्मियों के पेश नजर गार्ड्स की कुछ ज्यादा नफरी का एहसास हुआ। वहां मामूल से हटकर बड़ी तादाद में अहलकार मौजूद थे, और ऐसा तब होता जब शिराज कोई इंतहाई गलत काम कर रहा होता। एनेक्सी में दाखिल होने के बाद उसे हर तरफ से कोई ना कोई गार्ड आता दिखाई दिया। वो हालात की बू सूंघ सकता था, महसूस कर सकता था कि क्या हो रहा है। शिराज से बात करके जब वो बाहर निकला तो उसे एनेक्सी में किसी और के होने का एहसास हुआ। बालाई मंजिल के दूसरे कमरे के आगे 3 गार्ड मौजूद थे। वैसे तो पूरी एनेक्सी भरी थी, मगर एक मखसूस कमरे के आगे इतनी नफरी का होना कुछ और बता रहा था। इतनी तादाद तो खुद शिराज के कमरे के आगे नहीं थी। उसका इरादा किसी क्लब जाने का था, और ऐसा ही था। भाई से लड़ने के बाद वो क्लब ही आ रहा था जब रास्ते में उसे इशाल अबीर गाजी की गुमशुदगी की खबरें मौसूल हुई। उसके भी दोस्त थे, और ऐसी खबर जो हर न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज हो वो भला कैसे छुप सकती है। इशाल की गुमशुदगी का सुनकर उसे सबसे पहला ख्याल ही शिराज का आया था, क्योंकि चंद दिन कबल उसने आगा जान से कहा था कि वो कोई मजबूत प्लान बना रहा है जिससे अबीर के कुछ प्रोजेक्ट्स लिए जा सकते हैं। और दूसरा शख्स एनेक्सी में गार्ड्स की जरूरत से ज्यादा मौजूदगी थी। उसका माथा ठनका। शिराज की मज़मूम मुस्कुराहट और चेहरे पे बिखरना इत्मीनान साफ बता रहा था कि इशाल और उसकी केयरटेकर उसी के पास है। रास्ते में उसने पहला फोन ही अबीर को किया, जो उस वक्त अपने घर के बाहर गाड़ी में मौजूद सीट से सर टिकाए परिश्मा की कारस्तानियों पर नजरसानी कर रहा था। उसने फोन पर अबीर को सारी तफसीलात समझा दी, और अबीर, जिसे इशाल के अगवा का पहला शक ही शिराज पे गया था, रामिस की दलीलों के बाद अब मुकम्मल यकीन हो गया कि इशाल उसी के पास थी। दूसरी तरफ रामिस ने उसे अपने प्लान का हिस्सा बना दिया। उसने अबीर से कहकर क्लब में मौजूद खुफिया कैमरे में खुद को किडनैप करने का कहा। अबीर ने कबीर और पुलिस स्टेशन में मौजूद हादी और आलम को फोन किया और सारी तफसीलात समझा दी। वो दोनों पुलिस स्टेशन और कबीर घर से क्लब के लिए निकल पड़े। उन्होंने अली को कुछ नहीं बताया, क्योंकि यह मौका ऐसा नहीं था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खबर दी जा सकती, और चूंकि अली उन लोगों में था कि जिन्हें कुछ ना बताया जाए तो खुद ब खुद सब मालूम हो जाता है। उनकी छठी हिस्स तेज जो होती है, इसलिए वो नामालूम भी रहता तो मालूम था। वो काफी देर तक बाहर गाड़ी में बैठा रहा, यहाँ तक कि कबीर ने फोन किया कि सारा प्लान कामयाब हो गया है, रामिस को झूठ मूठ का अगवा कर लिया गया है। उसके बाद वो सीधा घर आया। वहां अली का आना और उसका गाड़ी के बारे में कहना ये सब यकीन करने के लिए काफी था। वकोल रामिस के शिराज ने इशाल को 2 प्रोजेक्ट्स के लिए अगवा किया था, जिनकी फाइल्स अबीर साथ लेकर शिराज के घर गया था। सारी कार्रवाई में अव्वलीन मदद रामिस की तरफ से थी। अगर वो मदद ना भी करता तो अबीर के लिए शिराज को इशाल के अगवा में सरे फहरिस्त रखना मुश्किल नहीं था। जब उसके सामने परिश्मा की हकीकत खुल चुकी थी तो वहां से उसके बॉस तक पहुंचने और सारा मामला समझने में कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी तरफ शिराज के परखच्चे तब उड़े जब उसे मालूम हुआ कि अबीर आया है। उसे तो लगा था कि इशाल को कुछ दिनों तक रखने के बाद वो अबीर को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। जहां 2 प्रोजेक्ट्स का तकाजा था वहां वो मजीद डिमांड्स भी रख देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका प्लान नाकामयाब हुआ, और प्लान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक कामयाब नहीं होता। और चूंकि अबीर कामयाब हुआ था तो बेहतरीन प्लानिंग उसकी थी, और जैसा कहा गया है गाजी कभी अकेले नहीं लड़ते, और शिराज अपनी तरफ बिल्कुल अकेला था। उसके आगा जान को अपने झंझटों से फुर्सत नहीं थी। एक भाई था जिसे दुश्मनी के गलीज मौजू से कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी मनफी संगम में बिल्कुल अकेला खड़ा था, बिल्कुल तन्हा। उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। अब वक्त था इस प्लान का जिसका अंजाम खुद शिराज को भुगतना था, जिसे अबीर ने खुद अच्छी तरह जहन नशीन किया था और जिस पर जल्द अमल होने वाला था। रात आहिस्ता आहिस्ता सरक रही थी। आखिरी पहर था जब अबीर की गाड़ी अबीर हाउस में दाखिल हुई। वक्त का फैसला गालिब आ चुका था। अबीर, जिसे हर कोई बेवकूफ समझ रहा था, अंजाम का फैसला करके आ चुका था। वो फातिहाना अंदाज में गाड़ी से निकला और इशाल को गोद में उठाए गर्दन अकड़ा के सर ऊंचा किए होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट सजाकर उसने लाउंज का दरवाजा खोला। उसे इशाल समेत अंदर आते देखकर लाउंज में मौजूद नफूस खड़े हुए। इरम बेखुदी में तकरीबन भागती हुई उसकी तरफ बढ़ी। बाकी सब भी पुरसकून अंदाज में उसे देखने लगे। जासिम की रूह में सुकून सरायत कर गया था।
فروخ کو بھی حیرت کے ساتھ ساتھ اطمینان مل گیا تھا۔ بے شک اسے بھروسہ تھا کہ ابیر سب سنبھال سکتا ہے، اور اس نے سب سنبھال لیا تھا۔ اس نے اشال کو ارم کی گود میں دے دیا اور خود صوفے پر تھکے انداز میں بیٹھ گیا۔ سر صوفے سے ٹیک دیا، چھت کو گھورنے لگا۔ وہ جیت چکا تھا مگر بہت تکلیف اٹھا کر۔ ایک پل کے لیے اسے لگا وہ اپنی زاریہ کی طرح اپنی اشال کو بھی کھو دے گا، پھر ہر انسان کو کھو دے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ پہلے زاریہ، پھر بی بی شاہ، پھر گھر والے، پھر الشبہ، اور اب شاید اشال کی باری تھی۔ آخری لمحے وہ اپنی سانسیں جاتی دیکھ رہا تھا مگر اب چاروں طرف سکون کی سانسیں مہک رہی تھیں۔ سکندر اس کے پاس آئے اور صوفے پر بیٹھے، ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے۔ وہ چونکا، پھر سیدھا ہوا اور ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے یقین تھا۔ اس نے ابیر کے کندھوں کے گرد ہاتھ لپیٹے۔ اس نے تکلیف سے دیکھا۔ مجھے نہیں تھا۔ پھر دفعتاً اس نے ہاتھوں سے چہرہ ڈھک لیا۔ وہ رونا چاہتا تھا شدت سے، مگر جانے کیوں سکندر کی باتوں سے صرف آنکھیں سرخ کی، اسے رونا نہیں آیا۔ گہری گلابی آنکھیں جن کی پتلیاں گیلی تھیں۔ اشال ارم کے ساتھ تھی اور بالکل پرسکون تھی۔ اس کا بابا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ننھی جان گلابی پھولی فراق میں الشبہ کی آخری نشانی تھی اور شاید واحد بھی۔ پھر دیر خالی خالی نظروں سے وہ اشال کو دیکھتا رہا، پھر دفعتاً اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ایکسکیوز می۔ وہ اٹھا اور سرد سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ سکندر نے گردن کو خم دے کر ایک ترچھی نگاہ ڈالی، پھر تکلیف سے چہرہ واپس موڑ لیا۔ ایک پرخطر رات کا اختتام بہت عجب انداز میں ہو رہا تھا۔ قصر غازی میں بھی مکمل خاموشی تھی۔ لاؤنج میں سب خواتین بیٹھی تھی۔ مروہ بیرونی دروازے سے تھوڑا دور صوفوں کے اطراف میں ٹہل رہی تھی۔ اس کی چال میں شدید بے چینی تھی۔ صفا صوفے سے پشت ٹیکے بیزار سی بیٹھی تھی۔ وہ جب سے تیسری بار ماں بننے والی تھی تب سے گھر والے اس کے بارے میں کافی حساس ہو چکے تھے، خاص طور پر سبیل جو اس کا ہر وقت خیال رکھتی، کھانے سے لے کر وقت پہ سونے تک ہر چیز کا حساب کتاب رکھتی۔ کبیر تو خود آفس کے کاموں میں مصروف ہوتا، شام میں دوستوں کے ساتھ، گھر کے بکھیڑوں سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ارم جب تک قصر غازی میں تھی اس کا خیال رکھتی، مگر اب صفا کی ساری ذمہ داری سبیل کے کندھوں پر تھی، اور اس وقت بھی وہ صفا کے ساتھ بیٹھی اسے سونے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ باضد تھی کہ جب تک اشال کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا وہ نہیں سوئے گی۔ کزن اور دیور دو طرفہ رشتوں کا سوال تھا۔ روما بھی تسبیح کے دانے گنتی خاموش بیٹھی تھی۔ مروہ نے یہ 200ویں بار ہادی کو کال ملائی تھی جس میں یہی اطلاع تھی کہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب کی بار اس نے کال ملائی اور فون کان سے لگا دیا۔ وہ ابیر کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتی تھی، مگر پیار تو کبھی نہ ختم ہونے والا تھا۔ پہلی بار کسی بھی حادثے کو کوئی نہیں بھول سکتا۔ پھر آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے نفرت بھی کر لیں تب بھی اس کی تکلیف میں اسے بلکتا نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری طرف فون کی گھنٹی بجی تو ہادی، جاسم، فاروق، سکندر اور کبیر کو لے کر گھر کی طرف آ رہا تھا۔ فون کی آواز پہ اسکرین سامنے کی مروہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہادی کیا ہوا؟ اشال ملی؟ وہ انتہائی تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ دوسری طرف ہادی کی اطمینان بھری آواز آئی، بالکل ملی بھی، اور اس وقت اپنے بابا کے ساتھ اپنے گھر پر موجود ہے۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر مروہ کے خلیے خلیے میں سکون سرایت کر گیا۔ اس نے گردن گھما کر جذبات سے لاؤنج میں بیٹھی خواتین کو دیکھا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ اس نے گردن کو اسبات میں خم دیا۔ سب خواتین نے ٹھنڈی سانس بھری، ان کے دل کو بھی سکون مل گیا تھا۔ ہادی نے فون بند کر دیا۔ وہ خوش تھا، سبھی خوش تھے، لیکن کوئی تھا جو خوش نہیں تھا۔ آگا کوٹھی میں موجود کچھ لوگ۔ شیراز کی کوٹھی میں اس وقت شدید قسم کی وحشت چھائی ہوئی تھی۔ لاؤنج کا منظر کچھ یوں تھا کہ ناظرین صوفے پر بیٹھی، ہتھے پر کوہنی رکھے، مٹھی کن پٹی کے نیچے ٹکائے دوسرے ہاتھ سے بار بار ناک پہنچتی رو رہی تھی۔ حیا ان کے ساتھ ہی صوفے پر پیر اوپر سمیٹے ٹیبلٹ پہ چلتی رامز کی ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ آغا جان جو ناظرین کے منہ سے تفصیل سن کر اپنی مصروفیت سے فارغ ہو کر 15 منٹ پہلے پہنچے تھے، اس وقت بڑے تنہا صوفے پر بیٹھے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے سخت کوفت کا شکار تھے۔ ان کے چہرے کے شدید تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کتنے غصے میں ہیں۔ ان 15 منٹ میں وہ شیراز کو 20 بار فون کر چکے تھے جو ابیر کے جانے کے بعد کہیں چلا گیا تھا۔ ناظرین نے آغا جان کو ابیر کے آنے کا بتایا اور اس کے علاوہ رامز کے اچانک اغوا کا بھی بتایا۔ وہ خود پولیس اسٹیشن جا کر رامز کے اغوا کے بارے میں رپورٹ درج کروانا چاہتی تھی، مگر شیراز نے منع کر دیا یہ کہہ کر کہ وہ خود تاوان کی رقم لے کر رامز کو چھڑانے جا رہا ہے۔ حالانکہ آغا جان جانتے تھے کہ اس میں رتی برابر سچائی نہیں ہے۔ وہ ہتھے پر ہاتھ کی انگلیاں تھپ تھپا رہے تھے۔ ناظرین نے میز پر سے ایک اور ٹشو اٹھا کر ناک پہنچی، تبھی دفتن
लाउंज का दरवाजा खुला और शिराज किसी को कॉलर से पकड़ता घसीटते हुए अंदर लाया। वो रामिज था जो शदीद जख्मी था। उसकी नाक और होंठ से खून बह रहा था। चेहरे पे जा बजा नील पड़े थे, शर्ट फटी हुई थी, बाल बिखरे थे, ऐसे जैसे किसी ने मार मार कर अधमुआ कर दिया हो। शिराज उसे झटके से आगे लाया और धक्का देकर आगा जान के कदमों में पटक दिया। वो मुंह के बल उनके पैरों में गिरा। संभाले इसे, शिराज दहाड़ा। नाज़नीन और हया शॉकिंग अंदाज में करंट खाकर खड़ी हो गईं। आगा जान जो सब जानते थे, उन्होंने शदीद हकारत से पैरों में किसी मुजरिम की तरह बैठे अपने छोटे बेटे को देखा। बाप भाई के खिलाफ जाता है ये। शिराज ने मुंह से जबरदस्त गाली निकाली। वो पागल हो रहा था। जिस क्लब में रामिज गया था, उस क्लब में शिराज वो कमरे 10 मरतबा इस्तेमाल कर चुका था। उसके बेड से लेकर सीलिंग में लगे उस पंखे तक वो हर चीज जानता था। उसका रोज का मामूल था ऐसे वाहियात क्लब के वाहियात कमरे इस्तेमाल करने का। और चूंकि रामिज इस बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसका एक कदम सारे पे पानी फेर गया। भला शिराज किसी को अपने प्राइवेट कारनामों के बारे में बताता था क्या? यकीनन नहीं। उसने अबीर से भी सुकून से इसलिए बात की क्योंकि वो जान गया था कि रामिज उनसे मिला हुआ है और शायद वो इंतहाई कदम उठा लेता, मगर कमरा पहचानने के बाद उसे कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता उसने अबीर पे कुछ जाहिर नहीं होने दिया। और फिर जब अबीर ने उसे फाइल्स पकड़ाई, तब तो कोई मज़ाहमती कदम उठाना और भी बेवकूफ़ी थी। जब रामिज को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था और फाइलें भी मिल गईं, तो ऐसा कुछ नहीं था जिसके बिना पर इशाल को नुकसान दिया जा सकता। इसलिए उसने बड़े आराम से फातिमा और इशाल को अबीर के हवाले कर दिया। मगर अपने भाई को इस कदर गाजियों की हिमायत करता देखकर जहां उसका खून खोला था, वहां उसने अपना जब्त भी खत्म कर दिया। और रामिज जो अपनी बाजियाबी की प्लानिंग कर रहा था कि कैसे उसे छोड़ दिया गया था, ऐन सड़क के दरमियान जब शिराज ने गुंडों के साथ गाड़ी रोकी और उतरकर उसकी धुलाई शुरू की, तब जाकर रामिज को एहसास हुआ कि मामला कितना संगीन था। वो अपने भाई को बुद्धू बनाने के चक्कर में खुद बुरी तरह फंस चुका था। इस वक्त जबकि वो लाउंज में मौजूद था, सब उसको मलामती नजरों से देख रहे थे। शिराज नहीं चाहता था कि नाज़नीन और हया को इसकी और आगा जान की मुश्तरका प्लानिंग के बारे में इल्म हो, इसलिए उसने दूसरी उचटती निगाह हया पे डाली जो गंग संग खड़ी रामिज को देख रही थी। अंदर जाओ, वो गुर्राया। हया ने चौंक कर देखा। मैंने कहा, हया आगा आओ, अंदर जाओ अभी। उसने हाथ फैलाकर इशारा किया। हया को क्या पड़ी थी भाई से पंगा लेने की। वो टैबलेट हाथ में पकड़े तेजी से वहां से चलती चली गई। शिराज रामिज की तरफ मुड़ा और उसे गिरेबान से पकड़कर उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये ड्रामा करने की, वो भी गाजियों के साथ मिलकर? वो आंखों में शदीद सख्ती लिए पूछ रहा था। कॉलर की सख्ती रामिज का गला घोंट रही थी। शिराज छोड़ो इसे, ये क्या कर रहे हो? नाज़नीन ने दरमियान में आकर बीच बचाव की कोशिश की, जिसे शिराज ने हाथ हिलाकर रोका। अम्मी एक मिनट, इस बेशरम इंसान से पूछने दें, इसने अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए क्यों अपने अगवा का ड्रामा किया? उसकी बात सुनकर नाज़नीन की आंखें हैरत से खुल गईं। उसने हैरत से रामिज को देखा। क्या कहा? यह ड्रामा था? वो तनी भवों के साथ पूछ रही थी। हाँ, ये ड्रामा था, सिर्फ मुझे और आगा जान को परेशान करने के लिए। इसने गाजियों के साथ मिलकर खुद को अगवा किया। शिराज ने नफरत से रामिज को धक्का दिया, जिसे वो लड़खड़ाया मगर संभल गया। होंठ से खून साफ किया। और आपने जो अबीर गाजी की बेटी को अगवा करके एनेक्सी में रखा था, उसका क्या? वो भी बराबर दहाड़ा। वो मेरा जाती मामला है। शिराज ने खून रेज आंखों से उंगली उठाई। आप अपने जाती मामलात में इतने बुरे क्यों हैं? आपसे कोई पूछने वाला क्यों नहीं? मैंने खुद को अच्छे काम के लिए अगवा करवा दिया तो सबको उसमें बोलने की टिकट मिल गई। वहां आपने एक बाप को तरसा तरसा कर मार दिया था, आपसे सवाल करने वाला कोई नहीं। क्यों? भाई से सवाल करोगे? भाई से? शिराज ने एक मुक्का उसके बाएं गाल पे जड़ दिया। फिर वो यके बाद दीगरे उसे पीटता गया। नाज़नीन और आगाजान कुछ नहीं कह रहे थे, इत्मीनान से देख रहे थे। शिराज सोफे पर घुटने रखे नीचे लेटे रामिज को बार बार मार रहा था, यहाँ तक कि उसके हाथ थक गए तो वो उठा और माथे से पसीना पोंछा। रामिज तकरीबन बेहोश हो चुका था। ये तुम्हारी आखिरी गलती थी रामिज आगा राव, इसके बाद मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो उसके सर पर खड़ा फुनकार रहा था। फिर वो झट से आगा जान की तरफ मुड़ा। मैंने कहा था आपसे, कहा था ना कि इसे समझा दें, लेकिन आप सुनते क्यों नहीं आगा जान? क्यों आपको कुछ महसूस नहीं होता? ये लड़का हाथ से निकल रहा है, कुछ तो सोचे। शिराज, रिलैक्स करो। आगा जान खड़े हुए। रिलैक्स? कैसे करूं खुद को रिलैक्स? जानते हैं मैं इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहा हूं। मुझे अपनी कितनी तज़हीक महसूस हो रही है। आखिर कैसे करूं मैं रिलैक्स? उसने गर्दन की पुश्त को थामा। बख्तावर, जुनेद, आगा जान चिल्लाए तो दोनों बंदे तेजी से सामने आए। रामिज को अंदर ले जाओ, मैं खुद इससे बात करूंगा। अब भी आप बात करेंगे? आप इसका कोई मुस्तकिल हल क्यों नहीं ढूंढ लेते?
میں تو کہتا ہوں اسے۔ شیراز آگے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر آغا جان نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کرا دیا۔ میں بہتر جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ جنید، رامز کو لے جاؤ۔ ان کے حکم پہ وہ تیزی سے سامنے آئے اور رامز جو زخموں سے چور تھا، ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا، بمشکل اٹھایا۔ دونوں نے اسے بازو کا سہارا دے کر اٹھایا اور اندر لے گئے۔ آغا جان نے شیراز کو دیکھا۔ ابھی پرسکون رہو، میں نہیں چاہتا یہ معاملہ پھیلے۔ میں سکون نہیں کر سکتا، وہ آغا جان کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ کوہنیوں تک فولڈ آستینیں جو رامز کو مارتے وقت مزید اوپر چڑھ گئی تھی۔ گریبان کے 2 بٹن کھلے، وہ پسینہ پسینہ تھا۔ رامز کو مار کر وہ خود بھی تھک چکا تھا۔ شیراز، اپنے کمرے میں جاؤ بیٹے، اس بارے میں کل بات کریں گے، انہوں نے لاڈ سے کہا۔ شیراز نے بے بسی سے انہیں دیکھا، وہ کچھ سمجھا رہے تھے۔ اس نے شانے ڈھیلے چھوڑے اور پھر تیزی سے پیر پٹک کر اوپر چلا گیا۔ آغا جان نازنین کی طرف مڑے جو انہیں خائف نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ بھی جائیں کمرے میں، انہوں نے سکون سے کہا۔ نازنین نے تنی بھووں سے نتنے پھلائے اور پھر ٹیشو پیپر جھٹ سے پھینک کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئیں۔ انہوں نے صوفے کو دیکھا جہاں اس کا خون لگا تھا۔ انہوں نے گہری سانس اندر کھینچی، پھر ہلکی سی سر کو جنبش دی اور ہاتھ پشت پہ باندھے گردن اکڑا لی۔ عبیر غازی، آنکھوں میں نفرت اتری تھی۔ وہ صبح پورے اسلام آباد پہ خوش آئند اتری تھی۔ وہ کشیدگی جس کا پچھلی رات اشال کے گم ہونے کے بعد جڑواں شہروں نے سامنا کیا تھا، بازیابی کے بعد رفع دفع ہو کر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس حادثے پر ملک بھر سے بہت گرم اور ٹھنڈے تبصرے آئے تھے، جن پر سرد مہر اظہار عبیر نے ناشتے کے وقت ٹیبل پر اخبار پڑھتے ہوئے کیا تھا۔ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ غازیوں نے شہرت کے لیے یہ سب کیا۔ کچھ کہہ رہے تھے بڑے لوگوں کی بیٹی تھی، کچھ لوگ شکر ادا کر رہے تھے، کچھ کو یہ ڈرامہ لگ رہا تھا اور کچھ کو معمول کی گمشدگی۔ بڑے بڑے صحافیوں نے ٹی آر پی بڑھانے کے لیے ماضی کے ڈھیروں مسائل اس چھوٹے سے سانحے سے جوڑ کر نیا گٹھ جوڑ بنا دیا تھا، لیکن غازیوں نے ان سب خبروں کو پڑھ کر ان پر رائے دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ کس کس کو جواب دیتے؟ ویسے بھی جب آپ لوگوں کو وضاحتیں دینا شروع کرتے ہیں تو ان وضاحتوں میں ان کے اور اعتراض سامنے آتے ہیں، پھر ان اعتراض کی وضاحتیں۔ اس طرح جس کو آپ سے کوئی مسئلہ ہے اس کا مسئلہ صرف صفائی کے چند جملوں سے دور نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تنقید کرنے والوں کو اچٹتی نگاہ سے دیکھ کر قطعیت سے آگے بڑھ جائے۔ غازیوں کی بلڈنگز پر بھی رات بارش کے بعد صبح کا آغاز بہت خوبصورت ہوا تھا۔ ایسے میں اس کی ذاتی گاڑی جو وہ خود چلا رہا تھا بلڈنگ کی پارکنگ میں آ کر رکی۔ اس نے سائیڈ میرر نیچے کیا اور آنکھوں سے چشمہ ہٹا کر تھوڑا دور کھڑے چوکنا سے گارڈ کو دیکھا جو اس طرف دیکھ رہا تھا۔ ہادی نے گاڑی کی چابی شیشے سے اچھالی تو گارڈ نے اچک لی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور فوراً کوٹ کا بٹن بند کرنے لگا۔ دوسرا گارڈ جو مستعد تھا تیزی سے آگے آیا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ سے اس کا بیگ نکالا۔ وہ آنکھوں پر چشمہ واپس لگاتا، موبائل پہ کچھ لکھتا بیٹا بلڈنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ سفید شرٹ پہ سیاہ کوٹ پہنے، جیل سے پیچھے بال، وہ منہ میں کچھ چبا رہا تھا۔ گارڈز کی سربراہی میں کچھ قدم اٹھائے، انٹری دروازے کے سامنے رک کر خود کو شیشے میں دیکھا۔ فریش چہرہ، مسکراتے ہونٹ اور پتلیاں سکڑی، آنکھیں جو چشموں کے پار چھپی ہوئی تھی۔ وہ خود پہ ایک تنقیدی نگاہ ڈال کر اندر داخل ہوا اور جلدی جلدی اوپر اپنے آفس جانے لگا۔ اسے آفس میں اتنے دنوں بعد اچانک دیکھ کر سب شاکنگ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ اس نے اب مزید بھی کچھ دن چھٹیاں کرنی تھی اور بقول کبیر کے ہادی نے 1 مہینے بعد آفس جوائن کرنا تھا، لیکن آج اچانک جب وہ آفس ڈریس میں مکمل تیاری کے ساتھ آیا تو ریسیپشنسٹ سے لے کر آفس ورکرز تک سب نے حیرت کا تبادلہ کیا۔ ہادی سب کچھ نظر انداز کرتا اپنے جوبن میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدم نہیں رکتے اگر جھلک بھر نظر پرشما پر نہ پڑتی۔ وہ سفید شلوار قمیض پہ سیاہ شال لیے، بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنائے جس کی چند آوارہ لٹیں اس کا چہرہ چھو رہی تھی، سفید رنگت پہ گلابی آنکھیں، سرخ ناک اور سنجیدگی۔ جانے کیوں ہادی کے قدم اس کی طرف بڑھے۔ وہ اس پہ نگاہ فکس کیے قدم قدم کاؤنٹر تک آیا۔ سوائے پرشما کے سب ریسیپشنسٹ کھڑے ہو گئے کیونکہ اس کا دھیان نیچے فائل پہ تھا جہاں وہ کچھ ناموں کی تفصیل لکھ رہی تھی۔ ہادی نے موبائل جیب میں رکھا اور کوہنی کاؤنٹر پہ رکھ کر سہارا لے کر کھڑا ہوا۔ اسے یہ نئی تبدیلی اچھی لگی تھی اور وہ بھی عین مین گیٹ کے سامنے کہ کوئی آئے اور سیدھا نگاہ ایسے بھولے بھالے معصوم چہرے پر پڑے۔ اس نے مٹھی کو منہ پر رکھا اور ہلکا سا گلا کھنکارا۔ پرشما جو نیچے دیکھ رہی تھی چونکی اور سر اٹھایا۔ ہادی اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے مسکرا رہا تھا۔ وہ مستعدی سے کرسی سے اٹھی۔ آپ کی تعریف؟ اس نے استائشی انداز میں پوچھا۔ پرشما نے کنفیوز انداز میں ہادی کو دیکھا، وہ اسے پہچان نہیں رہی تھی۔ ہادی نے اس کی جھنجھلاہٹ سمجھ لی، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ چلو میں پہلے اپنا تعارف کروا دوں، میں ہادی جاسم غازی، غازیوں کا تیسرا بیٹا اور اس آفس کا باس۔ آپ غالباً نئی ریسیپشنسٹ ہیں، اس نے اندازے سے کہا۔
جی سر، انہوں نے 15 دن پہلے آفس جوائن کیا ہے۔ روزینہ نے پریشما کا ساتھ دیا۔ ہادی اس کی بات سن کر مسکرایا، آنکھیں چھوٹی کر کے مغموم سی اور خفیہ سی دلکش مسکراہٹ جو اس کے چہرے کا خاصہ تھی، جس نے اسے پہچان دے رکھی تھی۔ یعنی میری شادی سے 1 دن پہلے؟ ویل، آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے ہلکی سی تمہید باندھی۔ پریشما نے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ پریشما انصاری۔ نام تو شخصیت پہ بالکل واجبی انداز میں جچ رہا ہے، وہ تعریفاً بولا۔ اس کی تعریف پہ پریشما نے سر جھکا دیا۔ تبھی ہادی کا دھیان اس کی آنکھوں کی طرف گیا جو بری طرح سرخ گلابی ہو چکی تھی۔ اس نے بھویں اکٹھی کی۔ آپ بیمار تھیں تو آفس سے چھٹی کر لیتی۔ اس کی فکر مندی انداز پہ پریشما نے چہرے کو ہاتھ لگایا۔ میں ٹھیک ہوں سر، اس نے ٹالتے ہوئے کہا۔ مجھے لگ تو نہیں رہا۔ ہادی نے بھویں اچکائیں۔ اب پریشما اسے کل رات کے بارے میں کیا بتاتی؟ ابیر کے رویے اور ادے جان کی طبیعت، چھوٹی بہن کی پریشانی، گھر کے گروی ہونے، لوگوں کے تانوں کے بارے میں کیا بتاتی؟ اس کے پاس پریشان ہونے کو ایک لمبی لسٹ تیار تھی۔ اس نے نظریں جھکا کر سر جھٹک دیا۔ ہادی، ابیر جو ابھی ابھی فائل ہاتھ میں لے کر لفٹ سے نکلا تھا، کاؤنٹر کے آگے ہادی کو کھڑے دیکھ کر ٹھٹکا۔ ہادی اپنی پشت پہ ابیر کی آواز سن کر مڑا۔ تم آفس میں؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ جی بھائی، بس بہت ہو گئی آزادی، اب کام سنبھالنے کی باری ہے۔ وہ قدم قدم ابیر کی طرف بڑھا۔ مگر بی بی شاہ نے تو؟ بھائی، بی بی شاہ سے پوچھ کر آیا ہوں۔ خیر، میرا آفس کہاں ہے؟ کافی مس کر رہا ہوگا مجھے، وہ معصومیت سے بولا۔ یعنی تم مجھے اپنے آفس واپس بھیجنے کے ارادے سے آئے ہو؟ اس نے اندازہ لگایا۔ ہادی نے نچلا ہونٹ کچلا۔ یقیناً۔ ابیر نے مسکرا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ چلو ٹھیک ہے، اوپر چلو۔ خدا، اس نے آس پاس متلاشی نظروں سے دیکھا۔ خدا کچھ قدم دور تھی۔ اس کی آواز پہ چونک کر اس سمت آئی۔ یہ فائل دوبارہ کمپوز کرواؤ، کافی غلطیاں ہیں، میں نے مینشن کر دی ہیں۔ اس نے اختتامیہ حکم صادر کیا اور پھر سکون سے ہادی کے ساتھ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پریشما کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ صبح آفس آتے وقت وہ بغیر موجودگی مارک کیے چلا گیا تھا۔ اشال کے ملنے کے بعد پریشما کو لگا تھا اب شاید غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، مگر ابیر کے ٹھنڈے رویے نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ عداوتیں ابھی بھی باقی ہیں جو بہت جلد انتہائی شکل لیں گی۔ اشال کا الزام ابھی بھی اس کے سر تھا۔ ابیر ہادی کو لے کر اوپر آیا تھا۔ آفس میں داخل ہو کر اس نے آستینیں فولڈ کی۔ شادی ہو گئی مگر تمہارا ٹھڑک پر نہیں گیا ہے نا؟ وہ مڑا اور ہادی کو دیکھا۔ کیا بھائی، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں تو بس خود کو انٹروڈیوس کرا رہا تھا۔ اس نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے اور کوٹ اتار کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ خود کو انٹروڈیوس کروا رہے تھے یا لڑکی پہ لائن مار رہے تھے؟ وہ بھی اپنی کرسی کی طرف بڑھا۔ خدا کا خوف کریں بھائی، وہ لڑکی آپ کو لگتا ہے لائن مارنے والی ہے؟ اتنی ستی ساوتری لڑکیاں تو ڈراموں میں بھی نہیں ہوتی۔ لڑکیوں کے معاملے میں تمہاری چوائس بہت فضول ہے۔ اشارہ مروہ کی طرف تھا مگر اس نے جھرجھری لے کر شانے اچکائے۔ بھائی، اب میں سدھر چکا ہوں۔ 15 دن میں مروہ نے سدھار بھی لیا، حیرت ہے۔ لڑکی میں دم ہے ویسے۔ اس نے فائل سامنے کھولی اور پین اٹھا کر کچھ لکھنے لگا۔ ہادی جھنجھلایا۔ بھائی سنیں دو، وہ کرسی سے آگے ہوا۔ دیکھیں، ایک انسان تب مکمل ہوتا ہے جب اس کی اپنی فیملی ہو، بیوی بچے، جہاں بس خوشیاں ہوں۔ یہ دن رات منٹوں میں بدلنے والا پیار کا نشہ بہت جلدی اتر جاتا ہے۔ یہ تو بس موڈ سوئنگز ٹائپ ہے۔ کلب جاؤ، جو اچھی لگے اس کے ساتھ وقت گزارو۔ اصل زندگی تو شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، اس لیے ہر انسان کو شادی کے بعد سدھر جانا چاہیے۔ اس کے عمومی مشورے پر ابیر نے بھویں اچکا کر استجاب سے دیکھا۔ نہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ٹرسٹ می۔ اس کی گھوری پہ ہادی نے مزید وضاحت دی۔ ابیر نے ہلکا سا مسکرا کر سر کو جنبش دی۔ ہادی نے ایک نظر آس پاس دیکھا۔ اسے کمرے میں کچھ بھی بدلا بدلا محسوس نہیں ہوا۔ سب کچھ ویسا تھا جیسے 15 دن پہلے تھا۔ بھائی، آپ کو تو سیاہ بلائنڈز پسند ہے نا؟ میرے والوں سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اس کی بات سن کر ابیر نے گردن کو خم دے کر ہلکے سرخ رنگ کے بلائنڈز کو دیکھا جو سرکے ہوئے تھے اور دھوپ کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ نہیں تو 15 دن کے لیے تو برداشت کر ہی سکتا ہوں، ہادی مسکرایا۔ وہ کچھ دیر تک فائل دیکھتا رہا، پھر اس نے فائل بند کی اور کرسی سے پشت ٹیک دی۔ ہادی، اس نے کچھ توقف کے بعد پکارا۔ نظریں ہادی پر فکس تھیں۔ جی بھائی، وہ الرٹ ہوا۔ کچھ چاہیے تھا مجھے تمہارے آفس سے، اس نے تمہید باندھی۔ کیا؟ آپ حکم تو کریں، سب مل جائے گا۔ دراصل مجھے ایک لڑکی کو اپنے آفس میں جاب دینی ہے، اگر تم کہو تو میں اسے الفا بلڈنگ میں شفٹ کر دیتا ہوں، ابیر نے تحمل سے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، مگر ایسی کون سی لڑکی زندہ ہو گئی جس کے لیے آپ کو اسے اپنی بلڈنگ میں لے جانا پڑ رہا ہے؟ نہیں، میرا مطلب اس سے پہلے آپ نے کسی امپلائی کو شفٹ نہیں کیا۔ اس لڑکی میں ایسا کیا ہے؟
اچھا چھوڑیں، ہے کون؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ عبیر نے گہری سانس لی۔ کرشمہ انصاری۔ کیا؟ ہادی کا دل ڈوبا، پھر اس نے عبیر کو معصوم نظروں سے دیکھا۔ بھائی ٹرسٹ می، میں اب سدھر چکا ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، مجھے اس لڑکی کا کام پسند ہے۔ مجھے لگتا ہے الفا بلڈنگ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس نے تھوڑی کی شیو کو نوچتے ہوئے آنکھیں چندھیائیں۔ ٹھیک ہے، لے جائیں اسے، مگر ایک ریسیپشنسٹ۔ خیر، آپ کا مسئلہ آپ جانیں۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ عبیر اس کی بات سن کر مسکرایا اور سر کو اس بات میں جنبش دی۔ تو مس پریشما انصاری، میں اپنے آفس ضرور لوٹوں گا، لیکن تم بھی میرے ساتھ جاؤ گی، میرے آس پاس رہو گی۔ اس نے سوچا، آنکھوں میں اس کی کل والی مکاری گھوم رہی تھی۔ وہ آگے ہوا اور فائل اٹھائی۔ اس پہ ایک صفحے کے اوپری دائیں کونے میں لگی پریشما کی تصویر پہ سرخ پین سے کراس لگا دیا اور نیچے صفحے پر اپنا سائن کر دیا۔ اب وہ مکمل طور پر عبیر کے انڈر کام کرنے والی تھی، لیکن خود پریشما اس بات سے بے خبر دروازے کی راہ دیکھ رہی تھی جہاں سے اشال نے آنا تھا۔ وہ کچھ دیر میں آنے والی تھی۔ اس کا دل بار بار اٹھ رہا تھا کہ وہ جانے کیسے ہوگی۔ کل جس کرب سے وہ گزری، اس کی جانچ پڑتال کے لیے ضروری تھا کہ پریشما کسی کی مدد لیتی۔ آگا کنسٹرکشنز میں بھی موسم کا وہی حال تھا جو غازی کنسٹرکشنز میں تھا، وہی معمول کی ریل پیل گہما گہمی۔ ایسے میں 12ویں منزل پر شیراز اپنے آفس میں بیٹھا سامنے بیٹھے وکیل سے بات کر رہا تھا۔ کل رات عبیر کے فائلز دینے کے بعد اس نے ہر طرح سے ان فائلوں کے اوریجنل ہونے کی تصدیق کی تھی۔ وہ بھی بزنس مین تھا، کون سی فائل اصلی ہے اور کون سی نکلی، اتنا تو وہ بھی جانتا تھا، مگر کل رات عبیر کی دھمکی کے بعد وہ کسی بھی حال میں اس پہ یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے ذرائع استعمال کر کے ان فائلز کی اوریجنیلٹی کے بارے میں کافی سرچ کیا، اور اب وہ اس مدعے پر پہنچا تھا کہ فائلیں بالکل اصلی تھیں، قانونی طور پر، کاروباری طور پر، اور دونوں پروجیکٹس کی بالکل اوریجنل ڈاکیومنٹس تھے۔ رشیا پروجیکٹ جو خود شیراز کی چالوں سے کینسل ہوا تھا، اس کی فائل بھی عبیر نے پکڑا دی تھی۔ اس لیے نہیں کہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہ بیکار تھی، بلکہ اس لیے وہ صرف غازی کنسٹرکشنز کے لیے کسی کام کی نہیں تھی۔ آگا کنسٹرکشن سے تو رشیا کمپنی نے ویسے بھی کوئی معاہدہ نہیں توڑا تھا، اس لیے شیراز کے لیے اسی قیمت پہ اسی پروجیکٹ کو کرنا اور اسی معاہدے کو غازی کی بجائے آگا کے ساتھ لے کر جانا آسان تھا۔ رہی بات لاہور ڈریم پروجیکٹ، جس میں بحریہ کی اسکیم کے لیے 100 گھر بنانے تھے، ان میں سے عبیر نے تقریباً 60 گھر مکمل کر لیے تھے، اور جو رہتے تھے ان کو اب شیراز نے مکمل کرنا تھا۔ یہ پروجیکٹ قیمتی تھا، مگر اشال کی جان سے زیادہ نہیں، اور عبیر تو اشال کی جان بچانے کے لیے پوری غازی کمپنی کو بھی بیچ سکتا تھا۔ پھر یہ چھوٹے سے 2 پروجیکٹ کیا تھے، ان کی کیا حیثیت تھی؟ شیراز نے فائل کو تنقیدی نظروں سے گردانا، خاکی شرٹ پہنے اور سینے کوہنیوں تک فولڈ کیے، کرسی سے پشت ٹیکے سامنے پکڑی فائل کو پڑھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی جو پڑھتے پڑھتے کبھی بڑھ جاتی تو کبھی بس آنکھوں میں ذرا سی چمکتی اور ختم ہو جاتی۔ اس نے فائل پڑھ کر میز پر رکھی اور کوہنی ہتھے پر رکھ کر بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں ہونٹوں پر رکھیں۔ تو یہ فائلیں اصلی ہیں وکیل صاحب؟ حیرت ہے، مجھے لگا عبیر ضرور کوئی غداری کرے گا، لیکن یہ تو بالکل اصلی ہیں۔ بیٹی کا سوال تھا سر، شاید اس لیے کوئی رسک نہیں لیا۔ ہو سکتا ہے، رشتوں کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ خیر یہ بتائیں، میں ان پر کس وقت سائن کر سکتا ہوں؟ وہ بے صبری سے بولا۔ سر سپہر تک آپ کے نام ہو جائیں گی تو پھر میں آپ کے سیکریٹری کے ہاتھ بھجوا دیتا ہوں۔ وکیل جو ساتھ ساتھ اس کا مینیجر بھی تھا فرما برداری سے بولا۔ شیراز نے گہری سانس لی، پھر دفتن اسے کچھ یاد آیا تو ماتھا ٹھنکا۔ مستقیم صاحب کے بارے میں کچھ علم ہے؟ کیسی چل رہی کمپنی؟ ایک تو لوگ چند شیئرز خرید کر خود کو کمپنی کا مالک سمجھ لیتے ہیں۔ اس نے ناک بھون چڑھا کر کہا۔ سر اچھی چل رہی ہے، کچھ دنوں تک بینکاک میں ہوٹل کی تعمیر والے پروجیکٹ پہ کام شروع کریں گے۔ اس کا مطلب رامز بھی ہوگا اس میں؟ عبیر کا دماغ چلنے لگا۔ جی بالکل سر، مستقیم صاحب کافی خوش لگ رہے تھے، کہہ رہے تھے شام کو آپ کے ہاں آئیں گے تفصیل سے سمجھانے۔ مینیجر نے انکشاف کیا۔ اس نے ہلکا سا ہنکارا بھرا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ مینیجر نے ڈرتے ڈرتے تمہید باندھی۔ آپ اور رامز سر یہ کمپنی سنبھالتے ہیں، دوسری کمپنی میں مستقیم کے 70% شیئرز ہیں اور آپ کے صرف 30%، پھر آپ وہ بیچ کیوں نہیں دیتے؟ میرا مطلب یہ کمپنی بہت بڑی ہے، اس طرح جگہ جگہ کام پھیلے گا تو سمیٹے گا کون؟ اس کی بات پہ شیراز کی تیوری چڑھی، ماتھے پر بل ڈال کر تنے اعصاب سے اس نے مینیجر کو دیکھا۔ آپ وکیل ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سے بھی جیرا شروع کر دیں گے۔ اپنے کام سے کام رکھے، میں نے آپ کا مشورہ نہیں مانگا۔ وہ برہم ہوا۔ جانتا ہوں سر، مگر مستقیم مجھے باقی کے شیئرز خریدنے کا لالچ لگتا ہے۔ میں نے نوٹ۔ اچھا بس بس،
بہت جلد وہ کمپنی بھی ہماری ہوگی. 70 تو کیا 270 شیئرز بھی خرید سکتا ہوں. لیکن خیر اب تم جاؤ اور یہ فائلز جلدی تیار کرواؤ. اس نے قطعیت سے ہاتھ ہلایا. مینیجر جی سر کہتا فائل اٹھاتا باہر نکل گیا. اس نے کرسی کو جھلانا شروع کیا. رامز جو مستقیم کی کمپنی میں 30% شیئرز دیکھتا تھا، کل رات جانے آغا جان نے کیا فیصلہ کیا ہوگا اس کے بارے میں. جانے وہ رامز کو اس غلطی کی کیا سزا دینے والے ہوں گے. اس نے موبائل نکالا اور جلدی جلدی آغا جان کا نمبر ملایا. فون کان سے لگایا تو دوسری طرف جاتی بیل سنائی دینے لگی. وہ سانس رو کے سنتا گیا. پھر اچانک فون کٹا تو اس نے کان سے ہٹا کر گھورا. اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ملاتا آغا جان کا میسج موبائل کی پٹی میں چمکا. بزی. اس نے کال ملانے کا ارادہ ترک کر دیا اور فون بند کر کے میز پہ رکھا. کرنے کو اور بھی کام تھے دنیا جہاں میں. جبکہ یہاں سے دور شیراز کی کوٹھی میں رامز کے کمرے کا دروازہ کھلا تو منظر کچھ یوں تھا. وہ بیڈ پہ بے سود لیٹا تھا. سفید چادر اس نے سینے تک لے رکھی تھی. بند مگر سوجی آنکھیں. چہرے پر سنی پلاسٹر لگا تھا. ماتھے پر سر کے گرد پٹی بندھی ہوئی تھی. گردن کے زخموں پر دوائی لگا دی تھی. اس کا دایاں ہاتھ بھی پٹی میں بندھا اس کے سینے پر پڑا تھا. کل رات رامز کے رویے کے بعد نازنین نے ڈاکٹر کو بلا کر اس کی مرہم پٹی کروا دی تھی. گو کہ آغا جان ایسا کچھ نہیں چاہتے تھے. وہ رامز کو تکلیف دے کر اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتے تھے. مگر نازنین ماں تھی اور رامز کے لیے بہت ٹچی تھی. ان کے لیے اپنے چھوٹے بیٹے کا دکھ دیکھنا آسان نہیں تھا. اس وقت بھی وہ ہاتھ میں سوپ کا پیالہ لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی. کمرہ نیم اندھیرا تھا. پردے برابر تھے سوائے چھوٹے لیمپ کے جو رامز کے سرہانے روشن تھا، اور کوئی روشنی نہیں تھی. نازنین نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کے ایک طرف لگے سوئچ بورڈ کا بٹن دبا کر کمرہ روشن کر دیا. پھر قدم قدم چل کر رامز کے پاس آئیں. سوپ کا پیالہ اس کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور مڑ کر کھڑکی کے پردے سرکا دیے. پردے ہٹے تو پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی. وہ مڑیوں رامز کو دیکھتی رہیں جو درد میں بھی سکون سے سو رہا تھا. ان کو بے ساختہ پیار آیا. وہ واپس اس تک آئیں اور جھک کر اس کے ماتھے کے بال ہٹائے. پھر اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پہ رکھ دیے. ماں کے لمس سے وہ کچھ قسمت آیا. آنکھوں کے بھاری پپوٹوں میں لرزش پیدا ہوئی. اس نے بمشکل آنکھیں کھولی اور نازنین کو حیرت سے دیکھا جو اس پہ ہلکی سی جھکی ہوئی تھی. وہ کراہتا ہوا کوہنیوں کے بل اٹھا. نازنین نے اس کی کمر کے پیچھے تکیا سیٹ کیا. وہ ٹیک لگا کر لیٹ گیا. نازنین اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئیں. رامز کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی. وہ رویا نہیں تھا مگر رونے کی شدت آنکھوں میں بھری ہوئی تھی. وہ سامنے غیر مرئی نقطے کو دیکھنے لگا. نازنین نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا. رامز کیسا ہے میرا بچہ؟ اس نے اچانک ماں کا ہاتھ جھٹکا. مر گیا آپ کا بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ ناک بھوں چڑھا کر بولا. نازنین نے تڑپ کر دیکھا. اللہ نہ کرے یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تو صرف باتیں کر رہا ہوں. جائیں جا کر اپنے مجازی خدا اور اول پتر سے پوچھیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں. راستے کا کانٹا جو بن کر آ چکا ہوں ان کے سامنے. وہ بھرا ہوا تھا شدید کوفت سے بولا. ایسا کچھ نہیں ہے. تم بس وہ مت کیا کرو جو ان کو غصہ دلائے. یعنی میں برے کام کروں تاکہ ان کو غصہ نہ آئے. ایسی بات نہیں ہے. ماما پلیز آپ لوگ کیوں مجھے اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں؟ کیا میں اندھا ہوں؟ کیا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا؟ اس گھر میں رامز کے ساتھ زیادتی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ اچھائی کا ساتھ دیتا ہے. شیراز کے ساتھ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ برائی کا ساتھ دیتا ہے اور آپ لوگوں کو برائی سے عشق ہے. میں چیخ چیخ کر بھی آپ لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کروں گا نا تو نہیں لا پاؤں گا کیونکہ بقول آپ لوگوں کے میں انتہائی نہ سمجھوں. وہ زہر خند ہوا. تم اپنے باپ بھائی سے لڑتے ہو صرف ان لوگوں کے لیے جو تمہارے کچھ نہیں لگتے. نازنین نے تحمل سے کہا. رامز کی آنکھوں میں کچھ چمکا. اس نے سر جھٹک دیا. جانتے ہیں مسئلہ کہاں ہے؟ آپ لوگ مجھے براہ راست بتا دیں کہ رامز بیٹا دنیا جہاں کے ساتھ نیکی کرو لیکن اگر غازیوں کے کام آئے تو ہم تمہیں دنیا سے رخصت کر دیں گے. کیونکہ پیدائش سے ہی آغا اور غازی کے ساتھ یہ لفظ دشمن بھی پیدا ہو گیا تھا. شیراز کو اس بات کا غصہ نہیں تھا کہ تم غازیوں کے ساتھ ملے. وہ اس بات پہ غصہ تھا کہ تم نے ہمیں پریشان کرنے کے لیے ڈرامہ کیوں کیا. تو آپ لوگ پریشان ہوئے. میری جان سولی پہ اٹک گئی تھی. بار بار ایسے وہم آ رہے تھے کہ مت پوچھو. تمہارے آقا جان حیا ان سب پہ قیامت گزری تھی بیٹا. اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کہاں جاتی. یہی بات اس باپ کے بارے میں سوچیں جس کی 3 سالہ بیٹی کو آپ کے 30 سالہ بیٹے نے اغوا کیا تھا. ذرا سوچیں ان پہ کون سی قیامت گزری ہوگی. آپ کے پاس تو بیٹے کے اغوا کی ویڈیو تھی. ان کے پاس تو وہ بھی نہیں تھی. کیسے کیسے بلک بلک کر ابیر بھائی نے اشال کو ڈھونڈا. ان کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھیں. تم ابھی بھی مجھ سے غازیوں کے لیے لڑ رہے ہو. فار گاڈ سے ایک ماما میں صرف سچائی بتا رہا ہوں. آپ لوگوں کے لیے سچ سننا اتنا مشکل کیوں ہے؟
اس نے بھویں حیرت سے اکٹھی کی۔ رامز میری بات سنو، کل رات جو کچھ ہوا تمہارے آغا جان اس کو لے کر بہت زیادہ اپسیٹ ہیں، وہ تمہیں کڑی سے کڑی سزا دینے والے ہیں، اس لیے میں صرف اتنا کہنے آئی تھی کہ ان سے معافی مانگ لو، اپنے بھائی سے معافی مانگو تاکہ یہ تعلق ٹھیک ہو جائے۔ ان سے تعلق ٹھیک تھا ہی کب؟ صرف ان سے تعلق تک میں اتنا سب کچھ سہ رہا ہوں، مگر یہ تعلق بن نہیں رہا۔ وہ برائی کے علم بردار ہیں اور میں سچائی کا، اس لیے یہ تعلق تو جڑنے سے رہا۔ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تم اپنے باپ بھائی کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ میں سچائی کا ساتھ دوں گا اور ہمیشہ دوں گا، پھر چاہے اس کے لیے مجھے کڑی سے کڑی سزا ملے یا کھوٹی سے کھوٹی، مجھے پرواہ نہیں۔ اور آپ پلیز ماما مجھ سے ان کی سفارش مت کریں، چاہے یہاں سے مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اس نے منہ پھیر کر بیزاری سے کہا۔ مگر رامز معافی مانگنے میں کیا حرج ہے؟ برائی کے آگے گھٹنے ٹیکنا یہی حرج ہے، اور میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ اور آپ جائیں پلیز، اس وقت میں بالکل بھی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ جھنجھلایا۔ تم نافرمانی ماما پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑے تو نازنین ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ انہوں نے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھیں۔ اچھا سوپ لائی تھی، اسے پی لینا، باپ بھائی کا غصہ اس پہ نہ نکال دینا۔ انہوں نے پیار سے جھڑکا اور پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ رامز نے زہر خند نظروں سے سوپ کو دیکھا، اسے ابکائی آنے لگی، کھانے سے اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ بلڈنگز پر دوپہر کا سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا، قطرہ قطرہ چمکتی دھوپ چھن کر غازیوں کی عمارتوں سے سر پٹک کر واپس ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے گرمیوں کے دن طویل ہوتے جا رہے تھے، اسی طرح دفتر کے ملازمین کا بیک وقت کام کرنے کا انداز ڈھیلا ہو جاتا۔ وہ جذبہ جو صبح کے آغاز میں انتہائی ہوتا، دوپہر کو کم اور سہ پہر کو ختم ہو جاتا۔ ہر ورکر اس تگودو میں ہوتا کہ جیسے تیسے بس کام ختم ہو اور گھر کی چھٹی مل جائے۔ غازی بلڈنگز میں کام کرنے والے امپلائیز کا بھی یہی کچھ حال تھا۔ ایسے میں بیٹا بلڈنگ کی ریسیپشن میں پریشما کافی کا کپ منہ سے لگاتی پرسکون انداز میں سامنے رکھی فائل کو کمپوز کر رہی تھی۔ دوپٹہ سر سے ہلکا سا سرک کر پیچھے جوڑے سے اٹک گیا تھا، انہی بالوں کی چند لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ نارنجی شلوار قمیض پہنے دوپٹہ گلے میں ڈالے بیزار سی ہدا نے ایک فائل پریشما کے کاؤنٹر پر رکھ دی۔ کاؤنٹر پر آواز سن کر پریشما نے چونک کر دیکھا۔ ہدا اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر وہ سیدھی ہوئی۔ پریشما کبھی سنا ہے کسی کا 15 دن کے اندر اندر ٹرانسفر ہوا ہو، حالانکہ اسے جاب پہ لگے ہی 15 دن ہوئے ہوں؟ اس نے تمکنت سے پوچھا۔ پریشما کی یہ آبرو استجاب میں اٹھی۔ مطلب یہ کہ اپنا بوریا بستر پیک کر لو، تم اب یہاں جاب نہیں کر سکتی۔ جتنے سکون سے خدا نے اطلاع دی تھی اتنے ہی اچنبے سے پریشما سیٹ سے اٹھی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے ذہن میں کل رات ابیر سے لڑائی کا منظر گھوم گیا۔ کیا ابیر نے اسے جاب سے نکال دیا تھا؟ آج ہادی آیا تو وہ اسے اوپر لے گیا اور یقیناً وہاں پہ اسے جاب سے نکالنے کی فرمائش کی ہوگی۔ پہلے تو اس لیے نہیں نکال سکا کہ ہادی گھر تھا۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ اف جاب نہیں کر سکتی کیا مطلب؟ دل دھک دھک کر رہا تھا، وہ ہکلا رہی تھی۔ ارے پریشان نہ ہو، تمہیں جاب سے نہیں نکالا بلکہ اس بلڈنگ سے نکالا ہے۔ اب تم بیٹا نہیں الفا بلڈنگ میں کام کرو گی۔ کیا؟ وہ چونکی اور بری طرح چونکی۔ مگر کیوں؟ پتہ نہیں، ابیر سر کا حکم ہے، تم کل وہاں جاب کرو گی ریسیپشنسٹ کے طور پر، اور وہاں کی ریسیپشنسٹ یہاں آئے گی۔ لیکن فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، غازیوں میں یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہدا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ پریشما نے اپنی فائل اٹھائی اور پڑھنے لگی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ کل رات کے بعد ابیر اسے چھوڑے گا نہیں، کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور کرے گا جس سے پریشما کو تکلیف ہو، اور شاید اس لیے آج ابیر نے ہادی سے کہہ کر اسے اپنی بلڈنگ میں جاب دلوائی تھی۔ وہ اعصاب ڈھیلے چھوڑتی واپس کرسی پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ جو کچھ دیر پہلے معاف ہو چکا تھا سائیں کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پانی کی بوتل اٹھائی اور چند گھونٹ بھرے۔ آنکھوں میں ادے جان ابھری تھی۔ ان کی طبیعت کا بھی پوچھنے جانا تھا۔ اس کا سامان جو اس نے کل رات ہسپتال کے لیے پیک کیا اس وقت کاؤنٹر کے ساتھ نیچے پڑا تھا، اس کے قدموں میں۔ خود اس نے یہاں سے سیدھا ہسپتال جانا تھا۔ اس نے بوتل کا ڈھکن بند کر کے ایک طرف رکھی اور جب ہی علی اور عالم تیز قدموں سے بلڈنگ میں داخل ہوئے، اس نے چونک کر دیکھا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ علی ابیر کا خاص آدمی ہے اور عالم کے بارے میں وہ کوئی رائے نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اٹھی اور دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے سیدھا ان کی طرف بڑھنے لگی، جب عین بلڈنگ کے وسط میں ان کو جا لیا۔ علی بھائی بات سنیں ذرا، اس نے پکارا۔ علی جو ٹی شرٹ کے نیچے فوجی رنگ پتلون پہنے، سر پہ فوجی پی کیپ رکھے، چشمہ لگائے آگے بڑھ رہا تھا، اس کی آواز سن کر رکا اور مڑا۔ سامنے پریشما کھڑی تھی، دوپٹے کا پلو تھامے۔ اس نے ایک استجابی نظر ڈالی۔
جی کہیے، وہ مہذب انداز میں گویا ہوا۔ عالم جو ساتھ کھڑا تھا وہ چٹتی نظروں سے پرشما کو دیکھنے لگا۔ مس پرشما کو پیسے چاہیے ہے نا؟ الو کے ڈھیلے گھسے ہوئے پٹھے، تم مجھ سے میرا نام سیکھنے کی مشق کر لو، شاید تمہیں آسانی ہو جائے کہ میرا نام پرشما انصاری ہے، پرشما انصاری نہیں۔ وہ پچھلے انداز میں لوٹتے ہوئے بولی، واٹ ایور، بھکاریوں کے نام نہیں ہوتے۔ پیسوں کی بات تو ایسے کر رہے ہو جیسے یہ نوکری تمہیں میرٹ پہ ملی ہو۔ شکر کرو ابیر سر نے تمہارا لحاظ رکھا، ورنہ آج کسی چھوٹی کمپنی میں کوئی چوکیدار ہوتے۔ وہ کیوں کسی سے پیچھے رہتی، برابر بولی۔ جو بھی ہے، تم سے بڑی نوکری ملی ہے، میں کوئی معمولی ریسیپشنسٹ تو نہیں۔ اوکے اوکے، بس بس مس، آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ علی چھوٹی سی لڑکی کی طرف ہلکا سا جھکا، جسے وہ جانتا نہیں تھا مگر پھر بھی ایسے مخاطب کر رہی تھی جیسے برسوں پہلے سے جانتی ہو۔ جی بھائی، وہ کچھ پوچھنا تھا اشال کے بارے میں۔ اشال، ابیر سر کی بیٹی؟ علی نے جیسے اندازن پوچھا۔ پرشما نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس کے بارے میں کیا پوچھنا ہے؟ دراصل کل رات ابیر سر کو مجھ پہ شک تھا کہ شاید میں بھی اس اغوا میں ملوث ہوں، اس لیے پوچھنا تھا کہ وہ کیسے ملی۔ وہ بہت دھڑلے سے پوچھ رہی تھی۔ علی نے تعجب سے دیکھا۔ کیا ضرورت پڑ گئی ایک لڑکی کو معلومات دینے کی جسے وہ جانتا تک نہیں تھا، وہ بھی اس بلاک کی ریسیپشنسٹ؟ جس نے اغوا کیا تھا سی سی ٹی وی سے واردات کی ویڈیو نکالی تو پولیس نے بازیاب کروا لیا۔ اس نے بات کو گھما دیا۔ ویڈیو؟ کیسی ویڈیو؟ کہ اس وقت آپ کے پاس ہے؟ وہ سکون سے پوچھ رہی تھی۔ علی نے سر کو جنبش دی۔ میرے پاس ہے، لیکن میں آپ کو نہیں دے سکتا، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ تمہیں وہ ویڈیو کیوں چاہیے؟ عالم نے بھویں اکٹھی کی۔ بس کچھ دیکھنا تھا۔ کیا دیکھنا تھا؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، وہ جھنجھلائے انداز میں بولی۔ عالم کا منہ بند ہو گیا۔ پھر اس نے علی کو دیکھا۔ بھائی بس مجھے اس میں کچھ دیکھنا ہے، ایک دفعہ، وہ معصومیت بھرے انداز میں بولی، جیسے کوئی جاسوس ہو جو ایک نظر دیکھنے سے سب جان جائے گی۔ آئی ایم سوری، میں نہیں دے سکتا وہ آپ کو۔ چلو عالم، اس نے جان چھڑاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر سب نظر انداز کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ عالم نے علی کے جانے کے بعد پرشما کو دیکھا، جس کے چہرے پر نا امیدی نظر آ رہی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی اس کی؟ کیا پارٹ ٹائم جاسوس بھی ہو؟ پارٹ ٹائم جاسوس کا تو نہیں معلوم، مگر پارٹ ٹائم جوڈو کراٹے ماسٹر ضرور ہوں۔ اس نے اشارہ بازو اوپر چڑھائے۔ عالم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اپنا کام کرو، میں جاب کے اسکیل میں بڑا ہوں تم سے، اس لیے ذرا تمیز سے بات کیا کرو۔ اس نے ہوائی کالر اکڑائے۔ میں تمہیں عبرت کا نشان نہ بنا دوں باقی سیکریٹریز کے لیے، وہ ناک بھو چڑھا کر بولی۔ مجھے حکم دینے کی ضرورت نہیں، میں اپنا کام مکمل ایمانداری سے کرتی ہوں، وہ ہاتھ جھلا کر فخریہ انداز میں بولی۔ عالم، لفٹ کے پاس کھڑے نے علی نے پکارا، جو دونوں کو کٹھور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہی تو ابیر کو پرشما کا بایو ڈیٹا دیا تھا۔ وہ ابیر کے پاس عرصے سے کام کر رہا تھا، اور اس طرح ابیر کا کسی کی معلومات لینے کا انداز کبھی نارمل نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ضرور ہوتی۔ اگر اس نے پرشما کی انفارمیشن کا کہا تھا تو کوئی ایسی وجہ تھی جس کے لیے وہ غیر محفوظ تھا، اور جس کے لیے وہ شاید پرشما پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عالم اس کی آواز سن کر لفٹ تک آیا۔ علی نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور لفٹ کھولی۔ اندر جاتے ہی اس نے ایک طرف لگے بٹنوں میں سے 7 کا ہندسہ دبا دیا۔ منزلوں پر منزل کراس ہوئی۔ وہ لب بھینچے پرشما کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس نے کیوں ویڈیو مانگی، کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ 7ویں منزل پر پہنچ کر لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ دونوں باہر نکلے۔ سامنے ہادی کا آفس تھا، جہاں باہر لگے کاؤنٹر پہ ایک دوشیزہ بیٹھی تھی۔ عالم تو سلام دعا کے لیے اس کی طرف بڑھ گیا، جبکہ علی اسی انداز سے ہادی کے آفس میں داخل ہوا، جہاں ابھی لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ کوٹ کرسی پر ٹنگا ہوا تھا، آستینیں کوہنیوں تک مڑی ہوئی تھی، چہرے پر لگا چشمہ اسکرین پہ فوکس تھا۔ وہ قدم قدم چل کر ابیر کے سامنے آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ابیر نے کافی کا کپ منہ سے جوڑتے ہوئے لیپ ٹاپ کے اوپر سے ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ خیریت، کچھ پریشان ہو؟ پریشان نہیں تو بس کچھ حیران ہوں۔ تو حیرانی کی وجہ بھی بتا دو۔ ابیر نے ایک طرف پڑی فائل نکالی ہے۔ علی کچھ دیر تک ابیر کو خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہوا۔ آپ نے مجھے کچھ دن پہلے پرشما انصاری کا بایو ڈیٹا لانے کا کہا تھا، پھر کل آپ نے مشال کے اغوا کا شک بھی اسی پہ کیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں سر کہ آپ کو اس لڑکی سے کوئی خطرہ ہے؟ اس کی بات سن کر ابیر پہلے چونکا۔ کل رات اشال کی گمشدگی کا شک پرشما پہ؟ علی کو کس نے بتایا؟ پھر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ چھوئی موئی لڑکی میرا کیا بگاڑ سکتی ہے جس سے مجھے خطرہ ہو؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ لیکن وہ ابھی مجھ سے سی سی ٹی وی فوٹیج مانگ رہی تھی جس میں اشال کو اغوا کیا جا رہا تھا۔ کیا؟ ابیر کی تیوری چڑھی۔ اس نے چبھتی نگاہ سے علی کو دیکھا۔
اشال کی ویڈیو تم سے کیوں؟ یہ تو نہیں جانتا سر، مگر کہہ رہی تھی کچھ دیکھنا ہے، صرف ایک بار ویڈیو دکھا دی جائے۔ علی وثوق سے بولا۔ تم نے کیا کہا؟ منع کر دیا، پہلے ہی وہ لڑکی ان لوگوں کی فہرست میں ہے جو ہمارے لیے مشکوک ہیں، پھر کیا منطق بنتی ہے ایک ذاتی چیز اسے دکھانے کی؟ اس نے ہوشیاری سے شانہ اچکایا، ویر اسے دیکھتا رہا، پھر یکدم تاثرات مدھم ہوئے اور حیرانی کی جگہ چہرے پر سکون پھیل گیا۔ اسے ویڈیو دے دو علی، اس نے حکمیہ انداز میں کہا۔ علی نے پھٹی آنکھوں سے انسمجھی سے دیکھا۔ ابیر اب لیپ ٹاپ پہ لاپرواہی انداز میں کچھ لکھ رہا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں اسے اشال کے اغوا کی ویڈیو دوں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، لیکن کیوں؟ آپ جانتے ہیں شیراز نے اشال کو اغوا کیا تھا، یہ بات کوئی نہیں جانتا، پھر اسے ویڈیو دکھا کر بتانے کا کیا مقصد ہے سر؟ ایک ویڈیو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ وہ شیراز کے لیے کام کرتی ہے، ہم دونوں جانتے ہیں۔ وہ یہاں سے پہلے مستقیم کی کمپنی میں تھی جہاں شیراز کا چھوٹا بھائی رامز کام کرتا ہے۔ ایک طرح وہ کمپنی ان کی ہے، پھر اس کا اشال کے پاس آس پاس رہنا، یہ سب وہ صرف اور صرف شیراز کو معلومات دینے کے لیے کر رہی ہے۔ دیکھنے دو یہ ویڈیو، معلوم تو ہو مادام آخر کیا دیکھنا چاہتی ہیں۔ یعنی میں اس پہ نظر رکھوں کہ اسے ویڈیو کیوں چاہیے، وہ کیا دیکھنا چاہتی ہے اس میں، اور پھر کہاں تک پہنچاتی ہے اسے؟ علی نے سمجھداری سے کام لیا۔ ابیر ہلکا سا مسکرایا۔ بالکل، وہ نرمی سے بولا۔ علی کرسی سے پیچھے ہوا اور ابیر کو دیکھنے لگا۔ ابیر کی سمجھداری کی مثال کیا تھی؟ اس نے سر کو سراہتے انداز میں دائیں سے بائیں جنبش دی۔ ایک نئے کھیل کا نیا آغاز ہو چکا تھا۔